السلام علیکم لسنرز، آئیے ملک سفتر حیات کی ایک نئی تفتیشی کہانی سنتے ہیں جس کا عنوان ہے خوب گرفتہ۔ تو آئیے کہانی کا آغاز کرتے ہیں۔ ان دنوں میں لالا موسیٰ کے ایک تھانے میں تعینات تھا، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ میری تقرری لالا موسیٰ کے اکلوتے تھانے میں تھی۔ اس زمانے میں لالا موسیٰ ایک چھوٹا سا قصبہ ہوا کرتا تھا اور اس کی بجائے شہرت وہاں کی غلہ منڈی تھی۔ وہ موسم بہار کا آغاز تھا، ماہ مارچ قریب الختم تھا۔ ایک پربہار اور خوشگوار صبح میں تیار ہو کر تھانے پہنچا تو برآمدے میں دو افراد میرے منتظر تھے۔ ان میں ایک ادھیڑ عمر مرد اور دوسری ایک خوبصورت عورت تھی۔ میں نے ان پر ایک سرسری سی نگاہ ڈالی اور اپنے کمرے میں آ گیا۔ 1 منٹ کے بعد کانسٹیبل اسماعیل میرے لیے ٹھنڈا پانی لے کر آیا تو میں نے اس سے پوچھا، یہ کون لوگ ہیں اور کس کام سے تھانے آئے ہیں؟ جناب، ان کا تعلق موضع شمشاد نگر سے ہے۔ ملک صاحب، کسی بچے کی گمشدگی کا معاملہ ہے۔ ٹھیک ہے، انہیں فوراً اندر بھیجو، میں نے کہا۔ موضع شمشاد نگر میرے تھانے سے محض نصف میل کی دوری پر مغرب میں واقع ایک متوسط گاؤں تھا جس کی آبادی 1000 نفوس کے قریب تھی۔ شمشاد نگر میں چودھری ارشاد حسین کی حویلی کے علاوہ لگ بھگ 250 مکانات تھے۔ چودھری ارشاد سے کئی بار میری ملاقات ہو چکی تھی اور میں نے اسے عام روایتی متکبر چودھریوں کے برعکس ایک خوش اخلاق، وزیدار اور منکسر المزاج انسان پایا تھا۔ اس گاؤں کا نام ارشاد حسین کے دادا چودھری شمشاد حسین کے نام پر رکھا گیا تھا۔ تھوڑی ہی دیر میں فریادیوں کو میرے سامنے حاضر کر دیا گیا۔ مرد کی عمر کا اندازہ میں نے 45 کے آس پاس قائم کیا، جبکہ اس کے مقابلے میں وہ عورت خاصی جوان اور حسین تھی۔ گفتگو کا آغاز کرتے ہوئے میں نے قدرے نرم لہجے میں کہا، بتائیں، میں آپ لوگوں کے لیے کیا کر سکتا ہوں؟ اپنی بات کے اختتام پر میں نے سوالیہ نظر سے باری باری انہیں دیکھا۔ کانسٹیبل اسماعیل کی زبانی مجھے معلوم ہو چکا تھا کہ وہ دونوں کسی بچے کی گمشدگی کے سلسلے میں تھانے آئے ہیں، لیکن میں ان کی بپتا انہی کی زبانی سننا چاہتا تھا۔ تھانے دار صاحب، میرا نام امیر حسین ہے۔ دراز قامت اور گندمی رنگت والے کمرو مرد نے اپنا تعارف کراتے ہوئے کہا، میں ایک چھوٹا زمیندار ہوں۔ نذیرہ میرے پڑوس میں رہتی ہے۔ اس نے اپنے ساتھ بیٹھی ہوئی خوبرو گوری چٹی پرکشش اور میانہ قد عورت کی جانب اشارہ کرنے کے بعد ان الفاظ میں بات مکمل کر دی، نذیرہ بی بی کا بیٹا کہیں گم ہو گیا ہے۔ یہ اکیلی تھانے آتے ہوئے گھبرا رہی تھی، اس لیے میں ساتھ آ گیا۔ تم نے بہت اچھا کیا امیر حسین، میں نے گہری سانس خارج کرتے ہوئے سراہنے والے انداز میں کہا۔ دکھی اور پریشان حال انسانوں کی مدد کرنا بہت نیکی کا کام ہے، اور اگر وہ شخص آپ کا پڑوسی ہو تو یہ نیک عمل عبادت کا درجہ حاصل کر لیتا ہے۔ پھر میں نذیرہ کی جانب متوجہ ہو گیا۔ نذیرہ، تمہارے بیٹے کا نام کیا ہے؟ میں نے نرم لہجے میں پوچھا۔ اس کا نام تو بابر ہے تھانے دار صاحب، اس نے روحانسی آواز میں جواب دیا، لیکن وہ بھولے کے نام سے مشہور ہے۔ ٹھیک ہے، میں بھی اسے بھولا ہی کہوں گا، میں نے اپنا یتامیز ہمدردانہ انداز میں کہا اور پوچھا، بھولے کی عمر کیا ہے اور وہ کب سے غائب ہے؟ وہ پورے 8 سال کا ہو گیا ہے جی، نذیرہ نے بتایا۔ وہ کل سے گھر نہیں آیا، اس نے لمحاتی توقف کیا اور بھرائی ہوئی آواز میں اضافہ کر دیا۔ تھانے دار صاحب، بھولا میری واحد اولاد ہے، وہ میری زندگی کا سہارا ہے۔ اس دنیا میں ہم ماں بیٹے کا کوئی بھی نہیں ہے۔ نذیرہ کی وضاحت سے میں یہ تو جان گیا تھا کہ بھولا اس کی اکلوتی اولاد تھا، مگر ایک اہم سوال باقی تھا، سو میں پوچھے بنا نہ رہ سکا۔ بھولے کا باپ کہاں ہے؟ کوبا، 3 سال پہلے اللہ کو پیارا ہو گیا تھا، اس نے بتایا۔ میرے مزید کریدنے پر نذیرہ نے مجھے بتایا تھا کہ اس کا مرحوم خامد یعقوب عرف کوبا ایک کھیت مزدور تھا۔ 3 سال پہلے ایک رات کوبے کی پسلیوں کے نیچے بہت زور کا درد اٹھا تھا۔ گھریلو ٹوٹکے آزمانے کے باوجود بھی جب کوبے کی تکلیف میں کمی واقع نہیں ہوئی تو گاؤں کے حکیم دوست محمد کو بلایا گیا۔
حکیم جی نے کوبے کی کیفیت کو دیکھ کر اعلان کر دیا کہ یہ درد کولنج ہے۔ باہر گئے حکیم جی نے کوبے کو دوا کھلا دی مگر کوئی افاقہ نہ ہوا۔ تمام تر علاج معالجے کا مثبت نتیجہ برآمد نہ ہو سکا اور وہ رات بدقسمتی سے کوبے کی زندگی کی آخری رات ثابت ہوئی تھی۔ مجھے تمہارے خامند کی موت کا دکھ ہے نذیرہ۔ اس کے خاموش ہونے پر میں نے ہمدردی بھرے لہجے میں کہا، بہرحال ابھی میرے سامنے بھولے کی گمشدگی کا معاملہ ہے اور اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے مجھے تمہاری تعاون چاہیے۔ وہ نمناک آواز میں بولی، اب جو کہیں گی وہ میں کروں گی، بس آپ کسی بھی طرح میرے بھولے کو ڈھونڈ نکالیں۔ میں نے تم سے پوچھا تھا کہ وہ کب سے غائب ہے۔ میں نے سوالیہ نظر سے نذیرہ کو دیکھا، مگر تم نے کوئی واضح جواب نہیں دیا۔ بھولا روزانہ صبح بدری کی دکان پر کام کرنے جاتا ہے اور شام سے پہلے واپس آ جاتا ہے، نذیرہ نے دوپٹے کے پلو سے اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے بتایا، مگر کل وہ دکان سے لوٹا نہیں۔ میں نے پورے گاؤں میں بھولے کو تلاش کیا، حتیٰ کہ بدری کی دکان پر بھی گئی تھی، لیکن وہ مجھے کہیں نہیں ملا۔ بدری نے بتایا ہے کہ بھولا کل دن ہی میں چھٹی کر کے گھر چلا گیا تھا۔ اس نے بدری کو بتایا تھا کہ ماں بیمار ہے، لیکن میں تو بیمار نہیں ہوں۔ تھانے دار صاحب، پھر بھولے نے بدری سے جھوٹ کیوں بولا تھا؟ میں جلدی تمہارے اس سوال کا جواب تلاش کر لوں گا نذیرہ، میں نے سوچ میں ڈوبے ہوئے لہجے میں کہا اور پوچھا، شمشاد نگر میں بدری کی دکان کس طرف ہے؟ اور یہ بھی بتاؤ کہ وہ اپنی دکان میں ایسا کیا بیچتا ہے کہ اسے ملازم رکھنے کی ضرورت پیش آ گئی، اور وہ بھی ایک 8 سالہ معصوم بچے بھولے کو؟ بدری کا اصل نام بدرالدین ہے تھانے دار صاحب، اور اس کی کریانے کی دکان ہے، امیر حسین نے مجھے بتایا، اور وہ دکان شمشاد نگر میں نہیں بلکہ لالہ موسیٰ کے مین بازار میں ہے۔ مطلب جی ٹی روڈ کی دوسری جانب؟ جی ہاں، امیر حسین نے اس بات میں جواب دیا، غلہ منڈی کے بہت قریب۔ نذیرہ، تمہیں کچھ اندازہ بھی ہے کہ جی ٹی روڈ کتنی مصروف اور خطرناک سڑک ہے؟ میں نے لاپتہ بچے کی ماں سے سوال کیا، اتنے چھوٹے بچے کو تم نے کام پر لگا دیا، اور وہ بھی چلتی ہوئی سڑک کے اس پار؟ بھلا ایسی بھی کون سی مجبوری آن پڑی تھی؟ بھولا بہت سمجھدار اور ہوشیار بچہ ہے تھانے دار صاحب، وہ ایک بوجھل سانس خارج کرتے ہوئے بولی، وہ ہمیشہ بس اسٹاپ والی جگہ سے روڈ پار کرتا تھا، وہاں بالکل بھی رش نہیں ہوتا۔ میرا مطلب ہے گاڑیوں کے گزرنے کا رش، اس لیے حادثے کا کوئی امکان نہیں تھا۔ باقی جہاں تک میری مجبوری کا سوال ہے تو… وہ بولتے بولتے رک گئی۔ چند لمحات تک تذبذب ایسی کیفیت میں مبتلا رہنے کے بعد اس نے اپنی بات مکمل کرتے ہوئے کہا، کوبے کی وفات کے بعد میں نے کھیتوں میں مزدوری شروع کر دی تھی۔ کچھ عرصے تک سب کچھ ٹھیک ٹھاک چلتا رہا، پھر ایک ایسا واقعہ پیش آیا کہ میں نے وہ کام چھوڑ دیا۔ نذیرہ کسی واقعے کا حوالہ دینے کے بعد ایسے خاموش ہو گئی تھی کہ مجھے یہ سمجھنے میں کسی دقت کا سامنا نہیں ہوا کہ وہ واقعہ یقیناً ناخوشگوار اور انتہائی تکلیف دہ ہوگا۔ اس ذیل میں نے بھی مزید کوئی سوال نہیں کیا اور معتدل انداز میں پوچھا، بھولا کب سے بدری کی دکان پہ کام کر رہا تھا؟ لگ بھگ 6 ماہ سے تھانے دار صاحب، اس نے بتایا۔ اور تمہیں کھیت مزدوری چھوڑے کتنا عرصہ ہوا ہے؟ 1 سال یا 1 آدھ ماہ اوپر۔ تو اب تم دن بھر اپنے گھر میں رہتی ہو؟ میں نے نذیرہ کے چہرے پر نگاہ جما کر سوال کیا۔ اور بھولا بدری کی دکان پر؟ تھانے دار صاحب، غریبوں پر قسمت اتنی مہربان نہیں ہوتی کہ وہ آرام سے گھر بیٹھے رہیں، نذیرہ نے تلخی سے جواب دیا۔ میں نے کھیت مزدوری چھوڑ دی مگر کام سے ہاتھ نہیں کھینچا۔ بھولا کو دکان سے اتنے پیسے نہیں ملتے جسے ہم ماں بیٹا آسانی سے گزارا کر لیں۔ تو پھر تم کیا کرتی ہو؟ میں نے الجھن زدہ لہجے میں پوچھا۔ میں لوگوں کے گھروں میں صفائی ستھرائی اور برتن مانجنے کا کام کرتی ہوں، اس نے بتایا۔ بس میں اس دن کا انتظار کر رہی تھی جب بھولا دکانداری کا ہنر سیکھ لے۔ میں نے یہی سوچا تھا کہ میں اپنے بیٹے کو پرچون کی دکان کھول کر دوں گی، اور وہ بھی لالہ موسیٰ کے مین بازار میں۔ مگر یہ ضروری تو نہیں
کہ انسان جیسا سوچتا ہے وہ ہو بھی جائے۔ نذیرہ نے دل شکستہ انداز میں بات مکمل کی تو میں نے حوصلہ بڑھانے والے انداز میں کہا، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، میں بہت جلد گمشدہ بھولے کو ڈھونڈ نکالوں گا، پھر سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ تم دیکھ لینا، تمہارا بیٹا کریانہ اسٹور کا تجربہ حاصل کرنے کے بعد اپنی بڑی سی دکان ضرور کھولے گا، اور وہ بھی تمہاری خواہش کے عین مطابق۔ تھانے دار صاحب، وہ بے ساختہ بولی، سونا رب آپ کی زبان مبارک کرے۔ امیر حسین نے بآواز بلند کہا، آمین۔ کل صبح جب بھولا گھر سے نکلا تو اس نے کس قسم کا لباس پہن رکھا تھا؟ میں نے نذیرہ سے پوچھا۔ شلوار اور قمیض، اس نے بتایا۔ لباس کا رنگ ہلکا بھورا اور پاؤں میں چمڑے کی کالی چپل، نذیرہ نے جواب دیا، انگوٹھے والی۔ ٹھیک ہو گیا۔ میں نے ان اہم معلومات کو اپنی ڈائری میں نوٹ کرتے ہوئے دریافت کیا، کیا بھولا پہلے بھی کبھی اس طرح غائب ہوا ہے؟ نہیں تھانے دار صاحب، وہ نفی میں گردن ہلاتے ہوئے بولی، ایسا پہلی بار ہوا ہے، اسی لیے تو میں بہت زیادہ فکر مند ہوں۔ پریشان ہونے سے مسائل کبھی حل نہیں ہوتے نذیرہ، میں نے اس کی کشادہ اور پرکشش آنکھوں میں دیکھتے ہوئے نرم لہجے میں کہا، تمہیں ہمت سے کام لینا ہوگا، اچھی طرح سوچ کر بتاؤ۔ لمحاتی توقف کر کے میں نے ایک گہری سانس لی اور پھر کہا، تمہاری یا بھولا کی کسی سے کوئی دشمنی تو نہیں ہے؟ اس کے چہرے پر ایک رنگ سا آ کر گزر گیا۔ نا جی، وہ جلدی سے بولی، شمشاد نگر میں ہمارا کوئی بھی دشمن نہیں ہے۔ اور شمشاد نگر سے باہر؟ میں نے بدستور اس کی جھیل جیسی گہری آنکھوں میں جھانکتے ہوئے پوچھا۔ نہ اندر اور نہ باہر، بہت سنبھلے ہوئے لہجے میں بولی۔ میں چند لمحات تک نذیرہ کے چہرے اور آنکھوں کے تاثرات کا بغور جائزہ لیتا رہا۔ میری تجربہ کار عقابی نگاہوں نے یہ تو بھانپ لیا تھا کہ وہ مجھ سے دانستہ کچھ چھپانے کی کوشش کر رہی تھی، تاہم اس موقع پر میں نے اصرار سے گریز کرتے ہوئے اس معاملے کو آئندہ کے لیے چھوڑ دیا اور ٹھہرے ہوئے لہجے میں استفسار کیا، نذیرہ، تمہارے پاس بھولے کی کوئی تصویر ہے؟ وہ اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے بولی، جی ہے۔ بھولے کی تصویر اس کی تلاش میں بہت مددگار ثابت ہو سکتی ہے، میں نے گہری سنجیدگی سے کہا۔ نذیرہ، کیا تم وہ تصویر مجھے دے سکتی ہو؟ ہاں ضرور، وہ تائیدی انداز میں گردن ہلاتے ہوئے ترنت بولی، مگر وہ فوٹو گھر میں رکھی ہوئی ہے، اگر آپ کہیں تو میں ابھی لا کر آپ کو دے سکتی ہوں۔ میں نے تصدیقی انداز میں پوچھا، بھولے کی وہ تصویر تمہارے گھر میں محفوظ تو ہے نا؟ جی ہاں، بالکل محفوظ ہے۔ بس تو تم اس تصویر کو فی الحال اپنی حفاظتی میں رہنے دو، میں نے ایک خاص مقصد سے کہا۔ میں کسی وقت گھر آ کر تم سے لے لوں گا، اگر تمہیں کوئی اعتراض نہ ہوا تو۔ نا جی، میں بھلا کیوں اعتراض کروں گی، وہ پر اعتماد لہجے میں بولی، آپ میرے بھولے کو ڈھونڈ کر میرے پاس لانے والے ہیں، آپ جب چاہیں میرے گھر آ سکتے ہیں۔ تم واپس شمشاد نگر چلی جاؤ، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، میں ابھی سے بھولے کی تلاش کا کام شروع کر رہا ہوں، مجھے جب بھی تمہاری ضرورت محسوس ہوگی میں کسی کو بھیج کر تمہیں تھانے بلا لوں گا۔ میری بات نذیرہ کی سمجھ میں آ گئی۔ شکریہ تھانے دار جی، یہ کہہ کر وہ کھڑی ہو گئی۔ مجھے یقین ہے کہ آپ جلد سے جلد بھولے کو مجھ سے ملوا دیں گے۔ میرے لائق جو بھی خدمت ہو بلا جھجک بتائیں تھانے دار صاحب، امیر حسین کھڑے ہوتے ہوئے پرخلوص انداز میں بولا۔ نذیرہ کا پڑوسی ہونے کے ناطے میری شدید خواہش ہے کہ بھولے کی بازیابی والی مہم میں تھوڑا حصہ میں بھی ڈالوں، آپ میری بات سمجھ رہے ہیں نا؟ اچھی طرح سمجھ رہا ہوں، میں نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے جواب دیا، میں آپ کو ایسا موقع ضرور دوں گا۔ وہ دونوں مجھے سلام کرنے کے بعد رخصت ہو گئے۔ جب میں نے نذیرہ سے اس کے کسی دشمن کے بارے میں سوال کیا تھا تو وہ لمحے بھر کے لیے گڑبڑا کر رہ گئی تھی، مگر پھر فوراً ہی اس نے صورتحال کو سنبھال لیا تھا۔ لیکن اسی ایک متذبذب لمحے میں مجھے بخوبی اندازہ ہو گیا تھا کہ دال میں کچھ کالا ضرور ہے جو وہ امیر حسین کے سامنے ظاہر نہیں کرنا چاہتی، اسی لیے میں نے اس کے گھر پر ایک تفصیلی ملاقات کا فیصلہ کر لیا تھا۔ عورت کا حسن اور خوبصورتی اس کے سب سے بڑے دشمن ہوتے ہیں۔ نذیرہ حسین و جمیل ہونے کے علاوہ انتہائی جاذب نظر بھی تھی، اور اس پر مستزاد یہ کہ وہ ایک بیوہ تھی۔ نذیرہ کا غیر محفوظ
چوبن اور بے حسار شباب کسی بھی مرد کو اس کی جانب متوجہ ہونے پر مجبور کر سکتا تھا، اور قریب سے دشمنی کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے۔ بابر اور بھولے کی گمشدگی کی رپورٹ 30 مارچ کی صبح میرے تھانے میں درج کرائی گئی تھی۔ وہ ہفتے کا دن تھا۔ مبینہ طور پر بھولا گزشتہ روز 29 مارچ کی دوپہر سے غائب تھا۔ میں نے بھولے کی تلاش کا کام وہیں سے شروع کیا جہاں وہ آخری مرتبہ زندہ سلامت دیکھا گیا تھا، یعنی لالا موسیٰ کے مین بازار میں واقع بدرالدین اور بدری کے کریانہ اسٹور سے۔ میں جب کانسٹیبل بشارت کی ہمراہی میں بدری کی دکان پر پہنچا تو اس وقت دوپہر ہو رہی تھی۔ مذکورہ دکان میرے تھانے سے زیادہ دور نہیں تھی۔ ہم ٹہلتے ہوئے ادھر جا نکلے تھے۔ بدری اپنی دکان پر موجود تھا۔ ہم دونوں پولیس یونیفارم میں تھے، اس لیے ہم پر نظر پڑتے ہی وہ کچھ گھبرا سا گیا، لیکن جب میں نے نرم لہجے میں اسے اپنی آمد کی غرض و غایت سے آگاہ کیا تو اس کی جان میں جان آئی۔ بدری، تم نے کیا سمجھا تھا ہم تمہیں گرفتار کرنے آئے ہیں؟ میں نے اس کے چہرے پر نگاہ جما کر معتدل انداز میں کہا، تمہاری پریشانی دیکھنے سے تعلق رکھتی تھی؟ وہ جناب، سانپ، چور اور پولیس کی وردی کا اپنا ایک خوف ہوتا ہے، اس نے سنبھلے ہوئے لہجے میں کہا۔ انسان نے کچھ نہ بھی کیا ہو، اندر سے ڈر بہت لگتا ہے۔ یہ تو تم بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو بدری کہ پولیس کی وردی کا ایک خاص رعب اور دبدبہ ہوتا ہے۔ بدری نے ہماری تواضع کے لیے ٹھنڈی بوتلیں منگوائیں اور مؤدب انداز میں پوچھا، حکم کریں تھانے دار صاحب، میں آپ کی کیا خدمت کروں؟ بدری کی عمر 40 سے زیادہ تھی۔ وہ گہرے سانولے رنگ کا مالک ایک پستہ کامہ شخص تھا۔ اس کی شکل و صورت ڈھنگ کی تھی اور نہ ہی شخصیت متاثر کن۔ ہر انسان اللہ کی تخلیق ہے، لہٰذا اس کی تحقیر کسی بھی طور جائز نہیں۔ میں نے یہاں بدری کو متون کرنے کے لیے نہیں یہ الفاظ استعمال کیے، بلکہ میرے پیش نظر صرف اور صرف اس کا حلیہ بیان کرنا تھا۔ میرے استفسار کے جواب میں بدری نے مجھے بتایا کہ بھولے کی ماں اس کی دکان سے اپنے گھر کا سودا لینے آتی تھی۔ ہر بار وہ میرے کریانہ اسٹور کی بہت تعریف کرتی اور مجھ سے کہتی کہ میں اس کے بیٹے کو اپنے پاس کام پر لگا دوں۔ بھولا بہت چھوٹا تھا، اس لیے میں نے ہمیشہ اسے منع کیا، لیکن اس کا اصرار بڑھتا گیا۔ مجبور ہو کر میں نے اس کی بات مان لی اور لگ بھگ 6 ماہ پہلے میں نے بھولے کو کام سکھانے کی غرض سے اپنے پاس رکھ لیا، لیکن جلدی مجھے اندازہ ہو گیا کہ نذیرہ کی ضد کے آگے ہتھیار ڈال کر میں نے ایک سنگین غلطی کر دی تھی۔ کیسی غلطی؟ میں نے قطع کلامی کرتے ہوئے پوچھا۔ مجھے بھولے کو اپنی دکان پر رکھنا نہیں چاہیے تھا۔ مگر ہوا کیا؟ میں نے تیز لہجے میں دریافت کیا۔ کیا نذیرہ نے کوئی گڑبڑ کر دی تھی؟ وہ بیچاری کیا گڑبڑ کرتی؟ وہ نفی میں گردن جھٹکتے ہوئے بولا۔ قصور ماں کا نہیں، بیٹے کا تھا سرکار۔ میں پوچھے بنا نہ رہ سکا۔ کیوں؟ بھولے نے ایسا کیا کر دیا تھا؟ اسے دکانداری سیکھنے سے کوئی دلچسپی نہیں تھی تھانے دار صاحب، بدری نے برا سا منہ بناتے ہوئے جواب دیا۔ وہ 1 گھنٹہ میری دکان کے اندر ہوتا اور آدھا گھنٹہ باہر۔ وہ بچوں کو کھیلتے دیکھ کر ایک دم مچل جاتا تھا، پھر دکان کے کام میں اس کا دھیان نہیں لگتا تھا۔ میں اس کی فطری مجبوری کو اچھے سے سمجھتا تھا۔ بھولے کی عمر کھیل کود کی تھی اور نذیرہ نے زبردستی اسے کام پر لگا دیا تھا۔ میں نے کبھی بھولے کو ڈانٹا نہیں، ہاں البتہ کئی بار اسے سمجھانے کی کوشش ضرور کی تھی، مگر میری نصیحت کا اس پر خاک بھی اثر نہ ہوا۔ تنگ آ کر میں نے اس کے بارے میں ایک فیصلہ کر لیا تھا۔ بدری سانس ہموار کرنے کی غرض سے رکا تو میں نے فوراً سوال داغ دیا۔ کیسا فیصلہ؟ بھولے کی چھٹی کرنے کا فیصلہ، اس نے انکشاف انگیز لہجے میں کہا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ اب کی بار جب نذیرہ میری دکان پر آئے گی تو میں بھولے کا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دے کر کہوں گا، یہ کام میرے بس کا نہیں ہے اور نہ ہی بھولے کا، تم اپنے بیٹے کو لے جاؤ۔ لیکن وہ یکایک خاموش ہوا تو میں نے پوچھا، لیکن کیا بدری؟ کل شام میں نذیرہ اپنے بیٹے کو ڈھونڈتے ہوئے یہاں آئی اور اس نے بتایا کہ بھولا گھر نہیں پہنچا۔ وہ بوجھل آواز میں بولا، اور آج آپ اس سلسلے میں تفتیش کرتے ہوئے میرے پاس آئے ہیں۔ وہ لمحے بھر کے لیے رکا، پھر دکھی لہجے میں اضافہ کر دیا، پتہ نہیں وہ معصوم بچہ کہاں گم ہو گیا ہے۔
نذیرہ نے مجھے بتایا کہ گزشتہ روز بھولا اپنی ماں کی بیماری کا بہانہ کر کے جلدی چلا گیا تھا۔ میں نے اس کے چہرے پر نگاہ جما کر معتدل انداز میں پوچھا، مجھے بتاؤ، وہ کل کتنے بجے تمہاری دکان سے نکلا تھا؟ وہ پیشی ظہر کا وقت تھا سرکار، بدری نے جواب دیا، یہ کوئی 1:30 یا 2 بجے ہوں گے۔ کیا تمہیں کچھ اندازہ ہے کہ وہ کہاں گیا ہوگا؟ بدری نے نفی میں گردن ہلاتے ہوئے کہا، میں اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتا تھانے دار صاحب۔ ہاں، میرا خیال ہے کہ بھولا اپنی مرضی سے تو گم نہیں ہو سکتا۔ بجھارتے نہیں ڈالو بدری، میں نے تیز نظر سے اسے گھورا، جو بھی کہنا ہے صاف اور سیدھے الفاظ میں کہو۔ سرکار، بھولے کی عمر صرف 8 سال ہے، وہ وضاحت کرتے ہوئے بولا، اتنی چھوٹی عمر میں کوئی بچہ گھر سے بھاگنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا، ضرور اس کے ساتھ کوئی حادثہ پیش آ گیا ہے۔ مثلاً کیسا حادثہ؟ میں نے چونکے ہوئے لہجے میں استفسار کیا۔ میں ایکسیڈنٹ کی بات نہیں کر رہا، اس نے کہا، اگر ایسا کچھ ہوا ہوتا تو یہ افسوسناک واقعہ زیادہ دیر تک چھپا نہیں رہ سکتا تھا۔ پھر میں نے کریدنے والے انداز میں پوچھا، تمہارے خیال میں بھولے کی گمشدگی کا کیا سبب ہو سکتا ہے؟ اغوا، اس نے سرسراتی ہوئی آواز میں جواب دیا۔ میں چند لمحات تک ٹٹولتی ہوئی نظر سے اسے دیکھتا رہا اور پھر اضطراری لہجے میں استفسار کیا، بدری، کیا تمہارے ددھیال میں کسی بندے نے کبھی پولیس کی نوکری کی ہے؟ میرا مطلب ہے کہ تمہارے دادا یا باپ یا پھر کسی چاچے نے؟ نہیں، وہ الجھن زدہ انداز میں بولا، ایسی تو کوئی بات نہیں، تمہارے سوچنے کا انداز پولیس والوں جیسا ہے، اغوا کا امکان میرے ذہن میں بھی ہے۔ میں نے صاحب گوئی سے کام لیتے ہوئے کہا، تھانے دار صاحب، میں نے جیسا سمجھا وہ آپ کو بتا دیا ہے، اس نے عام سے لہجے میں کہا۔ بھولا بہت ہی چھوٹا اور ناسمجھ بچہ ہے، ہو سکتا ہے کوئی غلط آدمی اسے بہلا پھسلا کر کہیں لے گیا ہو، چھوٹے بچوں کو بہکانا زیادہ مشکل تو نہیں ہوتا۔ تم نے کسی غلط آدمی کا ذکر کیا ہے؟ میں نے اس کی آنکھوں کو دیکھتے ہوئے پوچھا، کیا پچھلے چند روز میں تم نے اپنی دکان کے آس پاس کسی مشکوک آدمی کو ٹہلتے ہوئے یا بھولے کو کسی اجنبی شخص سے بات کرتے ہوئے دیکھا تھا؟ بدری نے نفی میں گردن ہلانے پر اکتفا کیا۔ مزید 2-4 سوالات کرنے کے بعد میں نے بدری کو فارغ کر دیا اور رخصت ہونے سے پہلے تاکیدی انداز میں کہا، تم اپنی آنکھیں اور کان کھلے رکھنا، کوئی بھی ایسی بات تمہیں پتہ چلے جو بھولے کی تلاش میں کام آ سکتی ہو تو فوراً تھانے آ کر مجھے بتانا۔ بھولے کو ڈھونڈ نکالنا تمہاری بھی ذمہ داری ہے۔ میں کل کسی وقت دوبارہ یہاں کا چکر لگاؤں گا۔ جو حکم مائی باپ، وہ دونوں ہاتھ جوڑ کر بدویانہ انداز میں بولا۔ میں کانسٹیبل بشارت علی کے ہمراہ تھانے کی جانب پیش قدمی کرتے ہوئے بھولے کی پراسرار گمشدگی کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ اگر کل صبح تک اس کی کوئی خیر خبر نہ ملتی تو پھر اغوا کے بارے میں سنجیدگی سے غور کیا جا سکتا تھا۔ ایک بات جو مجھے ہضم نہیں ہو پا رہی تھی وہ بھولے کی غلط بیانی تھی۔ سوال یہ پیدا ہوتا تھا کہ اس نے اپنی ماں کی بیماری کا بہانہ کر کے بدری سے جلدی چھٹی کیوں لی تھی؟ بھولے کے اس فعل کی کوئی منطق میری سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ میں نے اپنے ذہن کو زیادہ الجھانا مناسب نہ سمجھا اور یہ سوچ کر اس معاملے کو آگے بڑھا دیا کہ ہو سکتا ہے اس نے کام سے جان چھڑانے کے لیے وہ جھوٹ بولا ہو۔ اچانک ایک آواز نے مجھے چونکا دیا، کسی نے مجھے پکارا تھا۔ میں نے پلٹ کر دیکھا تو ایک ملازم صورت شخص میری نگاہ کے فریم میں آ گیا۔ وہ آدمی میرے لیے قطعی اجنبی تھا، لیکن چونکہ اس نے مجھے میرے سر نیم سے پکارا تھا اس لیے وہ لائق توجہ تھا۔ ہاں بھائی، تمہیں ملک صاحب سے کیا کام ہے؟ میں نے اسے پوچھا۔ مجھے نہیں تھانے دار صاحب، وہ ایک جانب اشارہ کرتے ہوئے جلدی سے بولا، چودھری صاحب کو آپ سے کوئی کام ہے، انہوں نے مجھ سے کہا کہ میں آپ کو بلا کر لاؤں۔ میرا دھیان چودھری ارشاد حسین کی طرف چلا گیا۔ میں نے ادھر ادھر نظر دوڑانے کے بعد قدرے سخت لہجے میں کہا، چودھری ارشاد تو مجھے کہیں دکھائی نہیں دے رہا۔ میں چودھری برکت علی کی بات کر رہا ہوں ملک صاحب۔ اوہ، میں نے ایک گہری سانس لے کر اس کی طرف دیکھا۔ چودھری برکت علی اور چودھری رحمت علی غلہ منڈی لالہ موسیٰ کے
तो मशहूर और मोतबर आरती थे। चौधरी बरकत अली से मेरी अच्छी दुआ सलाम थी और इत्तेफाक से इस वक्त मैं गल्ला मंडी के अंदर ही से गुजर रहा था। बशारत अली, तुम थाने जाओ, मैंने कांस्टेबल से कहा। मैं चौधरी साहब से मुलाकात करने के बाद आता हूँ। ओके मलिक साहब, बशारत अली ने फरमाबरदारी से कहा। मैं चौधरी बरकत अली के फरस्तादे के साथ हो लिया। चौधरी बरकत अली ने मेरा पुरतबाक इस्तकबाल किया। रस्मी अलेख सलेख के बाद उसने पुरखुलूस अंदाज में कहा, मलिक साहब, ये खाने का वक्त है, पहले मैं आपके लिए कुछ मंगवाता हूँ, फिर आराम से बात करेंगे। खाने का तकल्लुफ़ ना करें चौधरी साहब, मैंने मुतदिल अंदाज में कहा। खाने की बिल्कुल हाजत नहीं है। दरअसल मैं एक बच्चे की गुमशुदगी के सिलसिले में पूछताछ करने मेन बाज़ार की तरफ गया था। मैंने वजाहत करते हुए उससे कहा, बस ज़हन इसी मामले में उलझा हुआ था। कोई बात नहीं, मसरूफियत में ऐसा हो जाता है। इस मौजू पर भी बात करेंगे, पहले मैं खाने का बंदोबस्त कर लूँ, उसने सरसरी अंदाज में कहा। सच्ची बात तो यह है कि इस वक्त मुझे भी भूख महसूस हो रही थी और चौधरी बरकत अली से मेरी ऐसी बेतकल्लुफ़ी थी कि मैं इसके इसरार के सामने अपने इनकार का बंद ना बांध सका। चौधरी ने अपने मुलाजिम को भेजकर मुर्ग छोले, मटन पुलाव और गर्मा गर्म तंदूरी रोटियां मंगवा लीं। खाने के दौरान में बातचीत का सिलसिला भी चलता रहा। मैंने चौधरी बरकत अली को भोले की पुरस्कार गुमशुदगी के बारे में तफसीलन बताया तो इसने गंभीर अंदाज में कहा, मलिक साहब, नज़ीरा बीबी का लड़का कल दोपहर से गायब है। 24 घंटे गुजर गए हैं मगर अभी तक इसका कोई अता पता नहीं। यह खासी तशवीशनाक सूरत हाल है। आप ठीक कह रहे हैं चौधरी साहब, मैंने ताईदी अंदाज में सर हिलाते हुए कहा। इसीलिए तो मैं भी ज़्यादा परेशान हो रहा हूँ। भोला एक नाबालिग और मासूम बच्चा है। मुझे डर है कि वो किसी औबाश के हत्थे न चढ़ जाए। छोटे बच्चों के साथ होने वाली मुजरिमाना ज़बरदस्ती के वाक़यात तो अक्सर सुनने में आते रहते हैं। चौधरी बरकत अली ने चौंके हुए अंदाज में सवाल किया, मलिक साहब, क्या आपके पास भोले की कोई फ़ोटो है? अभी तो नहीं है मगर मिल जाएगी, मैंने इसे बताया। भोले की माँ ने मुझे एक तस्वीर देने का वादा किया है। आप पहली फुर्सत में नज़ीरा से वो फ़ोटो हासिल कर लें। वो सोच में डूबे हुए लहजे में बोला। क्यों? मैं पूछे बिना न रह सका। क्या कोई ख़ास बात है? मैं एक नज़र फ़ोटो को देखना चाहता हूँ। ठीक है, मैं अभी जाकर नज़ीरा से भोले की तस्वीर ले लेता हूँ, मैंने उलझन ज़दा लहजे में कहा और पूछा, मगर ये तो बताएं कि आपके जहन में चल क्या रहा है? मैंने वो इंकिशाफ अंगेज़ लहजे में बोला, कल एजाज को एक छोटे बच्चे से बातें करते देखा था। इस बच्चे की उम्र 8 से 10 साल के दरमियान होगी। मैं तो इस वाक़ये को भूल भाल गया था। अभी अचानक ही ये बात मेरे जहन में ताज़ा हो गई है। चौधरी के बयान ने मेरे रगों पे में करंट सा तोड़ा दिया। मैंने सरसराती हुई आवाज़ में इस्तफसार किया, ये कब की बात है? मेरा मतलब है कि आपने कल कितने बजे इस बच्चे को एजाज के साथ बातें करते देखा था? और ये भी बताएं कि एजाज है कौन? एजाज एक ट्रक ड्राइवर है मलिक साहब, इसने मुतदिल अंदाज में जवाब दिया। वो लगभग 4 या 4:30 बजे का वक्त होगा। मुझे याद है असर की अजान हो रही थी। एजाज अपने ट्रक पर माल लोड करा रहा था। ये एजाज इस वक्त कहाँ मिलेगा चौधरी साहब? मैंने इज़्तिरारी लहजे में दरियाफ्त किया। मैं अभी इससे बात करना चाहता हूँ। हो सकता है भोले के हवाले से कोई इशारा मिल जाए। आप फौरी तौर पर एजाज से मुलाकात नहीं कर सकते मलिक साहब, चौधरी बरकत अली ने गहरी संजीदगी से कहा। फ़िलहाल ये मुमकिन नहीं है। इसके लिए आपको 2 दिन इंतज़ार करना पड़ेगा। इसकी कोई ख़ास वजह? मैंने सवाल किया। एजाज अनाज से भरा हुआ ट्रक लेकर पेशावर गया है, चौधरी ने बताया। परवेज भी इसके साथ है। जाजी और पेजा 2 दिन के बाद वापस आएंगे। आप यूँ समझ लें कि 1 अप्रैल की शाम को। जाजी और पेजा से चौधरी की मुराद एजाज और परवेज थे। मैंने पूछा, ये पेजा कौन है? पेजा ट्रक का क्लीनर है मलिक साहब, चौधरी ने जवाब दिया।
وہ دونوں ساتھ ہی چلتے ہیں۔ آپ ڈرائیور اعجاز اور اس کے کلینر کو کب سے جانتے ہیں چودھری صاحب؟ میں نے تیز آواز میں استفسار کیا۔ لگ بھگ 2 سال سے۔ ان کا چال چلن کیسا ہے؟ میں نے پوچھا۔ چودھری نے بتایا، مجھے ان دونوں سے کوئی شکایت نہیں ہے، باقی دلوں کا حال تو سونا رب ہی جانتا ہے ملک صاحب۔ کسی انسان کی نیت کا کوئی بھروسہ نہیں، پتہ نہیں کب اس میں فطور آ جائے۔ چودھری صاحب، آپ کی باتوں نے مجھے بھولک کے حوالے سے بہت زیادہ فکر مند کر دیا ہے، میں نے صاف گوئی سے کام لیتے ہوئے کہا۔ اب مجھے جانا ہوگا، میں بہت جلد بھولے کی تصویر کے ساتھ آپ سے ملنے آؤں گا۔ دعا کریں کہ بھولا خیریت سے ہو۔ اللہ پاک اس معصوم بچے کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ آمین، میں نے صدقے دل سے کہا۔ اس کے بعد میں نے چودھری برکت علی سے الوداعی مصافحہ کیا اور اس کی دکان سے نکل کر اپنے تھانے کی جانب روانہ ہو گیا۔ میرے تھانے میں عملے کے نام پر صرف 5 پولیس اہلکار اپنے فرائض انجام دیتے تھے، یعنی میں، حوالدار صابر شاہ اور 3 کانسٹیبلز، جن کے نام علل ترتیب یہ تھے: اسماعیل خان، بشارت علی اور فرید حسین۔ مذکورہ تھانے میں میری تعیناتی کو کم و بیش 1 سال ہو گیا تھا۔ اس مختصر سے عملے کے ساتھ تھانے داری کے معاملات ٹھیک ٹھاک چل رہے تھے کہ اب بھولے کی پراسرار گمشدگی نے مجھے خاصا پریشان کر دیا تھا۔ چودھری برکت علی نے اگرچہ اعجاز اور پرویز کے کردار کے حوالے سے اپنے شک کا اظہار نہیں کیا تھا، لیکن میں اس معاملے کو سرسری انداز میں نہیں لے سکتا تھا، لہٰذا اسی شام میں نذیرہ بی بی سے ملنے اس کے گھر پہنچ گیا تاکہ اس سے بھولے کی تصویر حاصل کر کے اپنی تفتیش کو ذرا تیزی سے آگے بڑھا سکوں۔ وہ عصر اور مغرب کے درمیان کا وقت تھا۔ نذیرہ نے میری دستک کے جواب میں دروازہ کھولا اور مجھے گھر کے اندر لے گئی۔ ہم دونوں ہی گھر کے صحن میں بیٹھ گئے۔ وہ میری خاطر تواضع کرنا چاہتی تھی، لیکن میں نے صاف انکار کرتے ہوئے کہا، نذیرہ، تم جلدی سے بھولے کی تصویر مجھے دے دو۔ جب تمہارا بیٹا بازیاب ہو جائے گا تو پھر میں دعوت خانے تمہارے گھر آؤں گا۔ اس نے فوراً سے بیشتر میرے حکم کی تعمیل کر دی۔ وہ 5 بائی 7 انچ سائز کی ایک بلیک اینڈ وائٹ تصویر تھی جس میں بھولے کے سوا اور کوئی بھی نہیں تھا۔ میں اس تصویر کو بغور دیکھ رہا تھا کہ نذیرہ نے بھرائی ہوئی آواز میں پوچھا، تھانے دار صاحب، آپ میرے بھولے کو ڈھونڈ نکالیں گے نا؟ انشاءاللہ، ضرور، میں نے پورے اعتماد لہجے میں کہا۔ میں کل ہی اس فوٹو کی درجن بھر کاپیاں بنوا کر آس پاس کے علاقوں میں بھولے کی تلاش کا کام شروع کر دوں گا، تمہیں پریشان ہونے کی تو ضرورت ہی نہیں۔ نذیرہ، بھولے کو تم تک پہنچانا اب میری ذمہ داری ہے۔ اس کی آنکھیں ڈبڈبا گئیں۔ نذیرہ کی عمر 30 کے آس پاس رہی ہوگی۔ وہ ایک پرکشش اور پرجمال عورت تھی۔ اس وقت اگرچہ وہ حسن و ملال کا مرقع بنی ہوئی تھی، بھولے کی گمشدگی نے اس کا سکھ چین چھین لیا تھا، لیکن سوگوار حسن کی بھی اپنی ہی ایک بات ہوتی ہے۔ نذیرہ اس دل گرفتگی کے عالم میں کچھ زیادہ ہی دل نشیں اور جاذب نگار لگ رہی تھی۔ میں نے اس کی خوشنمائی کے بارے میں جو بھی کہا وہ حقیقت حال سے زیادہ کچھ نہیں۔ میرے تسلی بخش الفاظ نے نذیرہ کی ڈھارس بندھائی۔ وہ آنکھوں میں اتر آنے والے اور بے اختیار آنسوؤں کو صاف کرتے ہوئے قدرے توانا اور پرحوصلہ لہجے میں بولی، آپ کا بہت بہت شکریہ تھانے دار صاحب، میں آپ کا یہ احسان زندگی بھر یاد رکھوں گی۔ کسی کے احسان کو یاد رکھنا انسانوں کے اعلیٰ حسب و نسب کی نشانی ہے۔ یہ کم ظرف اور کم اصل لوگوں کے بس کی بات نہیں۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے معنی خیز انداز میں کہا، لیکن صرف احسان مند ہونے سے کام نہیں چلے گا نذیرہ۔ جی؟ اس نے الجھن زدہ اور سوالیہ نظر سے مجھے دیکھا۔ میں سمجھی نہیں تھانے دار صاحب، آپ کہنا کیا چاہ رہے ہیں؟ قبل اس کے نذیرہ کے ذہن میں میری ذات کے حوالے سے کسی قسم کے شکوک و شبہات سر اٹھاتے، میں نے ٹھہرے ہوئے وضاحتی لہجے میں کہا، اس کے علاوہ مجھے تمہارے تعاون کی بھی ضرورت ہے، اور یہ کام تم 16 آنے سچ بول کر ہی کر سکتی ہو۔ تھانے دار صاحب، میں نے ابھی تک آپ سے کوئی جھوٹ نہیں بولا، اس نے منت ریز لہجے میں کہا، آئندہ بھی میں آپ کو ہر بات کھری اور سچی ہی بتاؤں گی، آپ پوچھیں۔
جو بھی پوچھنا چاہتے ہیں۔ آج صبح جب تم بھولے کی گمشدگی کی رپورٹ لکھوانے تھانے آئی تھی تو تمہارے ساتھ امیر حسین نامی ایک شخص بھی تھا۔ میں نے شکستہ دل نذیرہ کے چہرے پر نگاہ جما کر کہا، اس وقت تم نے مجھے بتایا تھا کہ اپنے خاوند یعقوب عرف کوبا کے انتقال کے بعد تم نے کھیت مزدوری شروع کر دی تھی، مگر کچھ عرصے کے بعد تم نے وہ کام چھوڑ دیا تھا۔ تم نے اس کا سبب کوئی ناخوشگوار واقعہ بتایا تھا۔ میں نے لمحاتی توقف کرنے کے بعد ایک گہری سانس خارج کی اور پھر اپنی بات مکمل کرتے ہوئے کہا، تمہارے پڑوسی امیر حسین کی موجودگی میں اس موضوع پر میں نے تم سے بات نہیں کی تھی، مگر اب میں تفصیل کے ساتھ وہ سب جاننا چاہتا ہوں۔ ہو سکتا ہے کہ اس واقعے کے اندر سے امید کی کوئی کرن پھوٹ پڑے اور میں اس کے سارے بھولے تک پہنچنے میں کامیاب ہو جاؤں۔ میں نے جتنی بڑی اور خوش آئند بات کہہ دی تھی، اس کے بعد نذیرہ کے پاس انکار یا اعتراض کی گنجائش باقی نہیں بچی تھی۔ تاہم اس کے باوجود بھی بولنے سے پہلے مجھے اس کی آنکھوں میں تذبذب کی پرچھائیاں بڑی واضح دکھائی دی تھیں اور اس کا چہرہ بھی کشمکش کی آماج کا بنا ہوا تھا۔ اس واقعے کا تعلق نیاز علی عرف نیاجا سے ہے، تھانے دار صاحب، وہ ہمت کرتے ہوئے بولی۔ میں چودھری ارشاد حسین کی زمینوں پر کام کرتی تھی اور وہ نیاجا چودھری صاحب کا خاص ملازم ہے۔ وہ تمام کھیت مزدوروں کا نگراں بھی ہے۔ وہ مجھ پر بری نظر رکھتا تھا۔ مثلاً کیسی بری نظر؟ میں نے پوچھا۔ نذیرہ کی بات کو سمجھنے کے لیے کسی راکٹ سائنس کی ضرورت نہیں تھی۔ جب کوئی مرد کسی عورت پر بری نظر رکھتا ہے تو اس کا مقصد در حقیقت اس مرد کی خبیث ہرس اور بدنیتی کی بات ہوتی ہے۔ میں نذیرہ کے بیان کی تہ تک پہنچ گیا تھا، مگر میں چاہتا تھا کہ وہ اپنی زبان سے بھی بتائے، اسی لیے میں نے اس سے وہ سوال کیا تھا۔ ہم سب نیاجا کی نگرانی میں کام کرتے تھے تھانے دار صاحب، وہ ایک مضمحل اور افسردہ سانس خارج کرتے ہوئے بولی۔ روزانہ ہی اس سے میرا واسطہ پڑتا تھا۔ وہ جب بھی مجھے تنہا پاتا تو گھیرنے کے لیے معنی خیز اور گندی باتیں کرتا تھا۔ میں نے پہلے ہی دن سے اس کی نیت کو بھانپ لیا تھا۔ کوبا کی وفات کے بعد نیاجا نے مجھے ایک کٹی پتنگ سمجھ لیا تھا جس کا کوئی مالک اور والی وارث نہیں ہوتا۔ وہ جس کے ہاتھ لگ جائے اسی کی ملکیت کہلاتی ہے، مگر میں بیوہ تھی، کوئی کٹی ہوئی پتنگ نہیں، سو میں نے کبھی اس کی حوصلہ افزائی نہیں کی تھی۔ میرے مسلسل نظر انداز کرنے سے نیاجا کا غصہ بڑھتا گیا۔ وہ مجھے آسان شکار سمجھا تھا، مگر میں کسی بھی صورت اس کے ہاتھ نہیں آ رہی تھی۔ پھر ایک دن وہ بولتے بولتے یکلخت رک گئی۔ میں نے سرسراتی ہوئی آواز میں استفسار کیا، ایک دن کیا نذیرہ؟ وہ موسم گرما کی ایک بھری دوپہر تھی۔ میں کھیتوں میں اندر گندم کی کٹائی میں مصروف تھی کہ نیاجا میرے پاس آ گیا۔ اس وقت میرے ارد گرد کوئی بندہ بشر موجود نہیں تھا۔ نذیرہ نے تلخی بھرے لہجے میں بتایا۔ نیاجا نے میری کلائی پکڑ لی اور مجھ سے بدتمیزی کرنے لگا۔ تم خود کو کیا سمجھتی ہو؟ اس نے غصیلے انداز میں کہا۔ میں نے تمہاری طرف دوستی کا ہاتھ بڑھایا تھا، لیکن تم نے میری پرخلوص پیشکش کو بے دردی سے ٹھکرا دیا۔ لگتا ہے کہ شرافت کی زبان تمہاری سمجھ میں نہیں آئی۔ ٹھیک ہے، اگر تمہیں زور زبردستی پسند ہے تو یہی صحیح۔ بات ختم کرتے ہی اس نے مجھے اپنے نزدیک تر کرنے کی کوشش کی، مگر میں نے اس کی یہ صحیح کامیاب نہیں ہونے دی اور چلا کر کہا، نیاجے، میرا ہاتھ چھوڑ، ورنہ میں اتنا شور مچاؤں گی کہ سب لوگ یہاں جمع ہو جائیں گے۔ تمہارے چیخنے چلانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا نذیرہ، وہ ایک مکروہ کہا لگاتے ہوئے بولا، کیونکہ یہاں آس پاس کوئی موجود ہی نہیں ہے۔ میں نے سب کو چھٹی دے دی ہے، اس کے بعد ادھر آیا ہوں۔ میری بات مان لو، کسی کو کچھ پتہ نہیں چلے گا۔ اگر تم راضی ہو جاؤ تو اس میں ہم دونوں ہی کا فائدہ ہے۔ میں تمہیں گاہے بگاہے کچھ پیسے دیتا رہوں گا اور تم… بکواس بند کرو گھٹیا انسان، میں نے تیش کے عالم میں کہا۔ میں اتنی بھی کمزور نہیں ہوں کہ تمہاری ناپاک خواہش کے سامنے گھٹنے ٹیک دوں گی۔ اگر تم نے میری کلائی نہیں چھوڑی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ میری ایک کلائی کو نیاجا نے اپنے مضبوط ہاتھ کی گرفت میں لے رکھا تھا، جبکہ دوسرا ہاتھ آزاد تھا، اور اس آزاد ہاتھ میں نے تیز دانتوں والی درانتی پکڑ رکھی تھی۔ اپنی بات کے اختتام پر میں نے اس درانتی کو وار کرنے کے انداز میں حرکت بھی دی تھی،
نذیرہ، تم مجھے اس درانتی سے ڈرانے کی کوشش کر رہی ہو؟ وہ مذاق اڑانے والے انداز میں بولا۔ میں انہیں درانتیوں، کدالوں، بیلچوں اور پھاوڑوں کے ساتھ کھیل کر بڑا ہوا ہوں۔ چاقو، چھری، نیزے، بھالے اور برچھے بھی میرے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتے۔ غصہ تھوک دو اور ٹھنڈے دل سے میری بات پر غور کرو۔ میں غصہ تھوک دوں؟ میں نے عجیب سے لہجے میں کہا۔ نیاجا، تم مجھ سے یہی چاہتے ہو نا؟ ہاں ہاں، وہ جلدی سے بولا۔ میں اتنی دیر سے تمہیں یہی تو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں نذیرہ۔ تھانے دار صاحب، نذیرہ نے اپنی بپتا کے اختتام پر مجھ سے کہا۔ میں نیاجے سے شدید نفرت کرتی تھی اور یہ نفرت غصے کی شکل میں میرے منہ کے اندر جمع ہو چکی تھی۔ میں نے نیاجے کی خواہش پوری کر دی۔ اس نے مجھ سے غصہ تھوکنے کو کہا تھا، میں نے اس کے منہ پر تھوک دیا۔ پھر؟ میں نے پرتجسس لہجے میں پوچھا۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ جب تک نیاجا اپنا چہرہ صاف کرتا، میں کھیتوں سے نکل گئی تھی۔ وہ ایک گہری سانس خارج کرتے ہوئے بولی، وہ دن اور آج کا دن، پھر میں مزدوری کے لیے کھیتوں کی طرف نہیں گئی۔ تمہارے اس رویے پر نیاجا نے کیا رد عمل دیا تھا؟ میں نے کریدنے والے انداز میں پوچھا۔ یہ تو ہو نہیں سکتا کہ وہ چپ کر کے بیٹھ گیا ہو۔ نیاجا انسان نہیں، شیطان ہے تھانے دار صاحب، وہ گہری سنجیدگی سے بولی، اور شیطان اپنی ہزیمت کبھی فراموش نہیں کرتا، لہٰذا میں نے اسی روز اپنی حفاظت کا پکا بندوبست کر لیا تھا۔ میں کچھ سمجھا نہیں، میں نے حیرت بھرے لہجے میں پوچھا۔ تم کس بندوبست کی بات کر رہی ہو نذیرہ؟ میں اسی شام حویلی گئی اور چودھری صاحب کو دن والے واقعے کے بارے میں تفصیل سے بتا دیا۔ اس نے جواب دیا، ہمارے چودھری ارشاد حسین صاحب بہت ہی سمجھدار اور ہمدرد انسان ہیں۔ انہوں نے توجہ سے میری بات سنی اور میرے خاموش ہونے پر کہا، نذیرہ، تم بے فکر ہو کر اپنے گھر جاؤ، میں نیاجے کو سمجھا دوں گا، آج کے بعد وہ کبھی تم پر میلی نظر نہیں ڈالے گا۔ تو کیا چودھری ارشاد کے سمجھانے سے نیاجا پر کوئی اثر ہوا تھا؟ میں پوچھے بنا نہ رہ سکا۔ ہاں بالکل، وہ اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے بولی۔ پھر کبھی نیاجے نے میرے ساتھ بدتمیزی کرنے کی ہمت نہیں کی۔ میں خود بھی اس سے دوری رہنے کی کوشش کرتی ہوں۔ کبھی اتفاق سے ہمارا سامنا بھی ہو جائے تو وہ زبان سے کچھ نہیں کہتا، بس بھوکی نظر سے مجھے گھورتا رہتا ہے۔ سچ پوچھیں تو مجھے اس کے اس طرح دیکھنے سے بہت ڈر لگتا ہے تھانے دار صاحب۔ کیا اس دوران میں کبھی نیاجے نے تمہیں خطرناک نتائج کی دھمکی بھی دی تھی؟ میں نے نذیرہ سے ایک اہم سوال کیا۔ جی، وہ اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے بولی، لیکن میں نے اس کے الفاظ پر توجہ نہیں دی تھی۔ اس نے تم سے کیا کہا تھا؟ نذیرہ، تم بہت خوبصورت ہو، اس نے مجھ سے کہا تھا، مگر تمہارا کوئی محافظ نہیں ہے۔ یاد رکھو، جس باغ کا کوئی رکھوالا نہ ہو، اسے اجڑنے سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ تمہاری حفاظت کرنے والا کوئی شوہر ہے اور نہ ہی بھولے کے سر پر باپ کا سایہ۔ اگر تمہیں اپنی بربادی کی پرواہ نہیں ہے تو اس معصوم بچے کا ہی کچھ خیال کر لو۔ بھولے کے ساتھ کوئی اونچ نیچ ہو گئی تو تمہاری باقی کی زندگی خون کے آنسو بہاتے ہوئے گزرے گی۔ نذیرہ کے سنسنی خیز جواب نے میرے دماغ میں کھلبلی مچا دی تھی۔ اس کے بیان سے صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ نیاجا نے بھولے کے حوالے سے اسے سنگین نوعیت کی دھمکی دی تھی۔ یہ بات نیاجا نے تم سے کب کی تھی؟ میں نے پوچھا۔ لگ بھگ 1 ماہ پہلے، وہ سادگی سے بولی۔ اس کے بعد مزید سوال و جواب کی ضرورت باقی نہیں رہی تھی۔ میں نے اس کی تعاون پر نذیرہ کا شکریہ ادا کیا اور اسے خاموش رہنے کی ہدایت دینے کے بعد باہر نکل آیا۔ گلی میں نذیرہ کا پڑوسی امیر حسین ٹہل رہا تھا۔ مجھ پر نگاہ پڑی تو وہ میرے نزدیک آ گیا۔ ملک صاحب، میں آپ ہی کا انتظار کر رہا تھا، وہ جلدی سے بولا اور سلام کیا۔ وعلیکم السلام، میں نے اس کے سلام کا جواب دینے کے بعد پوچھا، خیریت تو ہے؟ تم کس سلسلے میں اتنی بےتابی سے میرا انتظار کر رہے تھے؟ میں نے آپ کو نذیرہ کے گھر میں داخل ہوتے ہوئے دیکھا تھا، اس نے معتدل انداز میں کہا، لیکن اندر جانا مجھے مناسب نہیں لگا، اس لیے گلی ہی میں رک گیا۔ میں دراصل بھولے کے بارے میں جاننا چاہتا تھا، کیا اس بچے کا کوئی سراغ ملا؟ ابھی تو تلاش کا عمل شروع ہوا ہے امیر حسین، میں نے کہا۔ میں نذیرہ سے بھولے کی فوٹو لے کر جا رہا ہوں، امید ہے کہ جلدی میں گمشدہ بچے تک پہنچ جاؤں گا۔ اگر میرے لائق کوئی خدمت ہو تو ضرور بتائیں،
اس نے تعاون آمیز لہجے میں کہا۔ بھولے کا اچانک غائب ہو جانا نذیرہ کے لیے بہت بڑا صدمہ ہے۔ ایک پڑوسی ہونے کے ناطے میں اس دکھی عورت کے لیے کچھ کرنا چاہتا ہوں۔ آپ میرے جذبات کو سمجھ سکتے ہیں۔ میں تمہارے جذبات کو نہ صرف سمجھ رہا ہوں بلکہ دل کی گہرائیوں سے ان کی قدر بھی کرتا ہوں۔ امیر حسین، میں نے اس کے چہرے پر نگاہ جماتے ہوئے نبے تلے الفاظ میں سوال کیا، مجھے بتاؤ تم بھولے کے لیے کیا کر سکتے ہو؟ میرا مطلب ہے کہ اس حوالے سے تمہارے ذہن میں کیا چل رہا ہے؟ امیر حسین نے آج صبح تھانے میں بھی اپنی خدمات کا اظہار کیا تھا اور ابھی اس کو دیکھ کر مجھے ایک اچھوتا سا خیال آیا تھا۔ اس نے فرمانبرداری سے جواب دیا، میرے ذہن میں تو کوئی خاص منصوبہ نہیں ہے، آپ جو کہیں گے وہ میں کرنے کی کوشش کر سکتا ہوں۔ کوئی خاص منصوبہ نہیں ہے تمہارے پاس تو عام سے منصوبے ہی پر عمل شروع کر دو۔ میں نے کہا، میں آج کی رات تم سے کسی کی نگرانی کروانا چاہتا ہوں، کیا خیال ہے یہ کر لو گے؟ کیوں نہیں، ضرور کروں گا ملک صاحب، وہ پرعزم لہجے میں بولا۔ بتائیں کس کی نگرانی کرنا ہے؟ کیا وہ بندہ شمشاد نگر ہی میں رہتا ہے؟ ہاں، وہ اسی گاؤں کا وسنیک ہے، میں نے اس بات میں جواب دیا، مگر اس کام کے لیے بڑی جرات کی ضرورت ہوگی۔ کیا تم خود کو ایک دلیر اور حوصلہ مند انسان سمجھتے ہو؟ جی ہاں، آپ اس بندے کا نام تو بتائیں، وہ اضطراری لہجے میں بولا۔ میں آپ کو مایوس نہیں کروں گا ملک صاحب، میں نے انکشاف انگیز انداز میں کہا، نیاز علی عرف نیاجا۔ نیاجا تو چودھری صاحب کا خاص بندہ ہے تھانے دار صاحب، وہ الجھن زدہ نظر سے مجھے دیکھتے ہوئے بولا۔ اگر میں نیاجا پر نگاہ رکھوں گا تو کیا چودھری صاحب مجھ سے خفا تو نہیں ہو جائیں گے؟ میں محسوس کر رہا ہوں کہ تمہیں قانون کی مدد کرنے سے زیادہ چودھری ارشاد حسین کی خفگی کا خیال ہے، میں نے تنزیہ لہجے میں کہا۔ رہنے دو امیر حسین، یہ تم سے نہیں ہو پائے گا۔ ایسی بات نہیں ہے تھانے دار صاحب، وہ منت ریز لہجے میں اپنی صفائی پیش کرتے ہوئے بولا۔ ارشاد حسین صاحب اس گاؤں کے چودھری ہیں اور وہ ہم سب کے بڑے بھی ہیں، اس لیے ان کا خیال تو کرنا ہی پڑتا ہے۔ ارشاد حسین صرف شمشاد نگر کا چودھری ہے اور میں اس پورے علاقے کا تھانے دار ہوں امیر حسین، میں نے سپاٹ آواز میں کہا۔ خیر اس معاملے کو یہیں پر ٹھپ کر دو اور مجھے بتاؤ کہ نیاجا رہتا کہاں ہے؟ ڈیرے پر رہتا ہے، اس نے جواب دیا۔ وہاں اس کے ساتھ اور کون ہوتا ہے؟ میں نے پوچھا۔ اس ڈیرے پر کل 3 افراد رہتے ہیں تھانے دار صاحب، اس نے بتایا، نیاز عرف نیاجا، ظہور عرف جھوری اور جمال عرف جمالہ۔ یہ لوگ چودھری صاحب کی زرعی اراضی، مال مویشیوں اور کاشتکاری کے معاملات کی نگرانی کرتے ہیں، مگر نیاجا چودھری صاحب کے زیادہ قریب ہے۔ شکریہ امیر حسین، میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے معتدل انداز میں کہا، تم نے قانون سے اچھا تعاون کیا ہے۔ بات مکمل کرنے کے بعد میں جانے کے لیے مڑا تو وہ ندامت آمیز انداز میں بولا، ملک صاحب لگتا ہے کہ آپ مجھ سے ناراض ہو گئے ہیں۔ امیر حسین، تمہیں ایسا کیوں محسوس ہو رہا ہے؟ آپ نیاجا کی نگرانی والی ذمہ داری مجھے دیے بغیر ہی یہاں سے جا رہے ہیں نا، اس لیے؟ ایسی بات نہیں ہے امیر حسین، میں نے قطع کلامی کرتے ہوئے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، دراصل میں نے نیاجا کی نگرانی کا ارادہ ترک کر دیا ہے۔ پھر میرے لیے کیا حکم ہے جناب؟ تم کل دن میں کسی وقت تھانے آ جاؤ، میں نے کہا، میں تمہارے لیے کوئی اور کام نکال کر رکھوں گا۔ جی ٹھیک ہے، وہ خوش ہو گیا۔ میں نے امیر حسین سے مصافحہ کیا اور شمشاد نگر سے نکل کر اپنے تھانے کی جانب بڑھ گیا، جو محض نصف میل کی دوری پر واقع تھا۔ ابھی اندھیرا پھیلنا شروع نہیں ہوا تھا، ملگجے اجالے نے فضا کو اپنی حصار میں لے رکھا تھا۔ میں خرامہ خرامہ چلتے ہوئے جی ٹی روڈ تک پہنچ گیا، جس کی دوسری جانب لالہ موسیٰ شہر آباد تھا اور وہیں پر میرا تھانہ بھی تھا۔ میں جی ٹی روڈ کو عبور کرنے کے بعد چند قدم ہی چلا تھا کہ چودھری برکت علی کی فراہم کردہ معلومات میری یادداشت میں روشن ہو گئیں۔ اس نے مجھے بتایا تھا کہ گزشتہ روز سپہر کے وقت ڈرائیور اعجاز عرف جاجی کسی نوعمر لڑکے سے باتیں کر رہا تھا۔ چودھری نے مذکورہ لڑکے کی عمر
8-9 سال بتائی تھی اور یہ عمر لاپتہ بابر اور بھولا پر فٹ بیٹھتی تھی۔ چودھری بھولے کا صورت آشنا نہیں تھا، مگر ڈرائیور سے باتیں کرنے والے بچے کی شکل اسے اچھی طرح یاد تھی۔ میں نے نظیرہ سے بھولا کی تصویر حاصل کر لی تھی، لہٰذا شناخت کے عمل کو مکمل کرنے کی غرض سے میں ایک بار پھر چودھری برکت علی کی دکان پر پہنچ گیا۔ تھانے سے پہلے چودھری کی دکان پر جانے کا فیصلہ خاصا سود مند ثابت ہوا۔ جب میں نے بھولے کی بلیک اینڈ وائٹ تصویر برکت علی کے سامنے میز پر رکھی تو ایک نظر دیکھتے ہی وہ پرجوش انداز میں بولا، میں نے پہچان لیا ہے ملک صاحب، یہی وہ بچہ ہے جو کل ڈرائیور اعجاز سے بات کر رہا تھا۔ چودھری برکت علی کی تصدیق نے میرے دماغ میں گھنٹیاں سی بجا دی تھیں۔ اپنی تسلی کی خاطر میں نے پوچھ لیا، آپ نے بتایا تھا کہ ٹرک ڈرائیور اعجاز اور وہ بچہ عصر کی اذان کے وقت آپس میں باتیں کر رہے تھے؟ ہاں بالکل، اس نے پر یقین لہجے میں جواب دیا۔ اس وقت 4 یا زیادہ سے زیادہ 4:30 بجے ہوں گے، مگر دکاندار بدری کا کہنا ہے کہ بھولا ظہر کے وقت اپنی ماں کی بیماری کا بہانہ کر کے گھر چلا گیا تھا۔ میں نے کہا، ان دونوں اوقات میں کم و بیش 2.5 گھنٹے کا فرق ہے، جبکہ بدری کی دکان سے آپ کی دکان تک آنے میں محض 5 منٹ لگتے ہیں۔ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں ملک صاحب، وہ تائیدی انداز میں گردن ہلاتے ہوئے بولا۔ میں نے مین بازار میں واقع بدری کریانہ اسٹور دیکھ رکھا ہے، وہاں سے یہاں آنے میں اگر 5 منٹ نہیں تو زیادہ سے زیادہ 6 منٹ لگ سکتے ہیں۔ باہر کیف وہ اپنی سانس کو ہموار کرنے کی غرض سے تھما اور پھر بولا، بھولا ایک بچہ ہے، ہو سکتا ہے وہ دوسرے بچوں کے ساتھ کھیل کود میں لگ گیا ہو۔ آپ فکر نہ کریں، میں اپنے کسی بندے کو بدری کے پاس بھیج کر اس معاملے کی تفصیلات معلوم کرنے کی کوشش کروں گا۔ بہت بہت شکریہ چودھری صاحب، میں نے ممنونیت بھرے انداز میں کہا۔ میں ایک اور معاملے کی تہہ تک بھی پہنچنا چاہتا ہوں جناب۔ اس نے بے ساختہ پوچھا، کون سا معاملہ؟ اب یہ تو ثابت ہو چکا ہے کہ کل سپہر میں ٹرک ڈرائیور اعجاز کے ساتھ باتیں کرنے والا معصوم بچہ بھولا ہی تھا۔ میں نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا، مجھے یہ جاننا ہے کہ ان دونوں میں کس نوعیت کی گفتگو ہو رہی تھی، اور یہ بھی کہ کہیں اعجاز عرف چاچی بھولے کو اپنے ساتھ پشاور تو نہیں لے گیا؟ ملک صاحب، اس حوالے سے میں فی الحال آپ کی کوئی مدد نہیں کر سکتا، وہ معذرت خانہ انداز میں بولا۔ اپنے ان سوالات کے جوابات حاصل کرنے کے لیے آپ کو 1 اپریل کی شام کا انتظار کرنا ہی پڑے گا۔ چودھری برکت علی غلط نہیں کہہ رہا تھا۔ جس زمانے کا یہ واقعہ ہے، اس وقت ٹیلی فون کی سہولت محدود چند افراد ہی کو حاصل تھی۔ چودھری برکت علی اور چودھری رحمت علی آرتیوں کا شمار بدقسمتی سے ان لوگوں میں نہیں ہوتا تھا جن کے پاس فون جیسی سہولت موجود تھی۔ میں نے تہہ دل سے چودھری برکت علی کا شکریہ ادا کیا اور اس کی دکان سے اٹھ کر تھانے آ گیا۔ 31 مارچ بروز اتوار میں نے ایک سرکاری اہلکار کو شہر بھیج کر بھولے کی تصویر کے درجن بھر پرنٹس بنوا لیے۔ دوپہر سے تھوڑی دیر پہلے امیر حسین مجھ سے ملنے آ گیا۔ میں نے اسے فوراً اپنے پاس بلا لیا اور ساتھ ہی کانسٹیبل فرید حسین کو بھی۔ تم دونوں کو ابھی نکلنا ہوگا، میں نے بھولے کی اس تصاویر ان کے سامنے رکھتے ہوئے گہری سنجیدگی سے کہا۔ میں نے ایک کاغذ پر چند جگہوں کے نام لکھ دیے ہیں۔ میں نے مذکورہ کاغذ بھی ان کی جانب بڑھا دیا اور ان الفاظ میں اضافہ کر دیا، یہ فوٹوز ان مقامات تک پہنچانے ہیں تاکہ متعلقہ تھانے بھولے کی تلاش میں ہماری مدد کر سکیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ دونوں نے اسبات میں گردنیں ہلاتے ہوئے جواب دیا، جی ملک صاحب۔ کاغذ پر درج ان مقامات کا تعلق گجرات، وزیر آباد، گجران بالا، سرائے عالمگیر، جہلم اور کھاریاں وغیرہ کے تھانوں سے تھا۔ تو آپ نے میرے لیے یہ کام نکالا ہے ملک صاحب؟ امیر حسین نے ہچکچاہٹ کا اظہار کرتے ہوئے مجھ سے پوچھا۔ ہاں، میں نے گہری سنجیدگی سے جواب دیا۔ کیا اس میں کوئی خرابی ہے یا میں نے تمہیں ایک ناممکن کام بتا دیا ہے؟ وہ حیرت بھری نظر سے مجھے تکنے لگا۔ امیر حسین، میں نے اسے مخاطب کرتے ہوئے دو ٹوک انداز میں کہا،
میری طرف سے کسی قسم کی زور زبردستی نہیں ہے۔ تم چاہو تو فرید حسین کا ساتھ دینے سے صاف انکار بھی کر سکتے ہو۔ لمحاتی توقف کر کے میں نے ایک گہری سانس لی، پھر بات مکمل کرتے ہوئے کہا، تم نے 2-3 بار اپنی خدمات پیش کی تو میں نے تمہارا دل رکھنے کے لیے کچھ مصروفیات نکال لی تھیں۔ اگر تمہارا جی ٹھیک نہیں تو پریشانی والی تو کوئی بات ہی نہیں، تم چاہو تو واپس جا سکتے ہو۔ ملک صاحب، آپ تو خواہ مجھ پر غصہ کر رہے ہیں، وہ نرم لہجے میں بولا۔ میرا وہ مطلب نہیں تھا سرکار۔ میں نے خشک لہجے میں پوچھا، پھر تمہارا کیا مطلب تھا؟ آپ نے میرے ذمے جو کام لگایا ہے اسے نمٹانے کے لیے کم از کم 2 دن لگ جائیں گے، وہ وضاحت کرتے ہوئے بولا۔ یہ سارے مقامات ایک دوسرے سے میلوں کے فاصلے پر واقع ہیں۔ اس مشن پر روانہ ہونے سے پہلے مجھے اپنے گھر والوں کو بتانا ہوگا۔ میں یوں ہی منہ اٹھا کر کہیں بھی نہیں جا سکتا۔ تھانے دار صاحب، بس اس چھوٹی سی بات نے تمہیں پریشان کر دیا ہے امیر حسین؟ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، میں نے تو تم پر کسی قسم کی پابندی عائد نہیں کی۔ تم اپنے گھر والوں کو اطلاع دینے کے بعد بھی اس مہم پر روانہ ہو سکتے ہو۔ پھر تو ٹھیک ہے تھانے دار صاحب، اس کے چہرے سے اطمینان جھلکنے لگا۔ میں جانے کے لیے تیار ہوں۔ امیر حسین اور فرید حسین کو رخصت کرنے کے بعد میں نے حوالدار صابر شاہ کو اپنے کمرے میں بلا لیا۔ ہر کیس کے حوالے سے میں صابر شاہ کو ضرور اعتماد میں لیتا تھا۔ بھولے کی گمشدگی والے معاملے کی تفصیلات بھی اس کے علم میں تھیں۔ اس تھانے میں میرے بعد وہی سب سے سینئر تھا اور میری عدم موجودگی میں صابر شاہ ہی تھانے کا نظام سنبھالتا تھا۔ شاہ جی، وہ سلام کرنے کے بعد میرے سامنے بیٹھ چکا تو میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، ہر چھوٹی بڑی بات آپ کے علم میں ہے، بتائیں کہاں سے شروع کریں؟ بھاگ دوڑ تو ہر سمت میں ہم کر ہی رہے ہیں ملک صاحب، وہ گہری سنجیدگی سے بولا۔ کافی دن ہو گئے ہم نے کسی بندے کو سرکاری مہمان نہیں بنایا۔ ہمارے تھانے کی حوالات بھی ملزموں اور مجرموں کی رات دیکھ رہی ہے۔ شاہ جی، اس وقت ہمارا تھانہ بھولے کی پراسرار گمشدگی کے ساتھ سر کھپا رہا ہے۔ میں نے حوالدار کے چہرے پر نگاہ گاڑ کر معتدل انداز میں کہا، اس سلسلے میں بھولے کو غائب کرنے والے شخص کے حوالے سے ہم کچھ نہیں جانتے۔ ہاں، البتہ 2 افراد ہماری شک کے دائرے میں قدم رکھ چکے ہیں۔ میری نظر میں ان دونوں کی حیثیت ملزموں ایسی ہے۔ آپ کا اشارہ ٹرک ڈرائیور اعجاز اور چودھری ارشاد حسین کے خاص ملازم نیاز علی کی جانب ہے؟ ہاں بالکل، میں نے اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے جواب دیا۔ فی الحال انہی میں سے کوئی ایک بھولے کی گمشدگی کا ذمہ دار ہو سکتا ہے۔ چودھری برکت علی نے اعجاز ڈرائیور اور بھولے کو بقوا کی سہ پہر باتیں کرتے دیکھا تھا، اور نیاز علی کی دھمکی کے بارے میں بھی آپ کو بتا چکا ہوں میں۔ ٹرک ڈرائیور اعجاز کے کردار اور عادات سے ہم قطعی ناواقف ہیں ملک صاحب، صابر شاہ پرسوچ انداز میں بولا، جبکہ نیاز علی کا کچا چھٹا ہمارے سامنے ہے، اس لیے ہمیں بسم اللہ اسی سے کرنی چاہیے۔ ویسے بھی اعجاز اس وقت ہماری رسائی میں نہیں ہے، میں نے کہا، وہ کل شام تک واپس آئے گا۔ تو اس صورتحال میں میرے لیے کیا حکم ہے ملک صاحب؟ صابر شاہ اپنے ہاتھوں کو ملتے ہوئے معنی خیز انداز میں بولا۔ مجھے یہ سمجھنے میں کسی دقت کا سامنا نہیں ہوا کہ حوالدار کے ہاتھوں میں زبردست قسم کی کھجلی ہو رہی تھی اور وہ کسی شکار کی ضرورت محسوس کر رہا تھا، جو سر دست نیاز علی عرف نیاجا کے سوا اور کوئی ہو نہیں سکتا تھا۔ نیاجا بولا کہ غیاب میں ملوث تھا یا نہیں، یہ تو طے تھا کہ وہ کوئی اچھا انسان نہیں تھا، سو اس سے پوچھ تاچھ کرنے میں کوئی حرج نہیں تھا۔ اس پر تنگی اور سختی بھی جائز تھی کیونکہ اس نے بھولے کی ماں کی زندگی اجیرن کر رکھی تھی۔ نذیراں تو وہ عورت تھی جو اس کے ہاتھ نہیں آئی تھی، ورنہ پتہ نہیں اب تک کتنی مجبور اور لاچار خواتین نیاجے کی حوث کی بھینٹ چڑھ چکی ہوں گی۔ شاہ جی، آپ کے لیے حکم یہ ہے کہ فی الفور نیاجا کو اٹھا لائیں، میں نے فیصلہ کن انداز میں کہا۔ اسے ٹھونک بجا کر دیکھتے ہیں کہ وہ اندر سے کس قدر بھرا ہوا ہے۔ صابر شاہ کا چہرہ کسی انجانی مسرت سے چمک رہا تھا۔
اس کے تاثرات سے ایسا لگ رہا تھا جیسے کسی صدیوں بھوکے شکاری کو اس کا من پسند کھانا مل گیا ہو۔ ایک بات اور شاہ جی، وہ جانے کے لیے اٹھ کھڑا ہوا تو میں نے معنی خیز انداز میں کہا، اس اہم موقع پر مجھے ایک بدریہ کی بھی ضرورت ہوگی۔ آپ کا وہ مداری دوست کہاں ہے؟ کرم دین نامی ایک شخص سے صابر شاہ کی بڑی پکی یاری تھی۔ کرم دین اور کرمو چاچا ایک مداری قسم کا انسان تھا جو بکرے اور بندر کے ذریعے مختلف کھیل تماشے دکھا کر بچوں کو محظوظ کیا کرتا تھا۔ جواب میں اسے کچھ پیسے مل جاتے تھے اور یہی اس کی روزی روٹی تھی۔ کرمو نے کہا، کہاں جانا ہے ملک صاحب؟ صابر شاہ نے جواب دیا، وہ ادھر ہی ہے، لیکن اس کے پاس بندریا نہیں بلکہ بندر ہے۔ بندر ہو یا بندریا، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا شاہ جی، میں نے کہا۔ میں بس یہ چاہتا ہوں کہ آپ نیاجا کے ساتھ ہی کرمو کو بھی تھانے لے آئیں اور اس کے بعد اس کے بندر کو بھی۔ آخر آپ کرنا کیا چاہ رہے ہیں ملک صاحب؟ وہ الجھن زدہ نظر سے مجھے تکنے لگا۔ ایک بندر کے ذریعے بندر تماشا ہی کیا جا سکتا ہے شاہ جی، میں نے پرمعنی انداز میں کہا۔ آپ اپنے ہاتھ پاؤں کی مدد سے نیاجا کی خاطرداری کرنا چاہتے ہیں اور میں کرمو کے بندر کے توسط سے۔ اس کے بعد حوالدار نے مجھ سے مزید کوئی سوال نہیں کیا۔ اسی سے پہر نیاجا میرے تھانے کی حوالات میں موجود تھا اور کرمو اپنے بندر اور بکرے سمیت حوالدار کے کمرے میں برائے جمان تھا۔ میں نے صابر شاہ کو اپنے کمرے میں بلا کر گہری سنجیدگی سے کہا، پہلی باری آپ کی ہے، میں آپ کو 1 گھنٹہ دے رہا ہوں، آپ اس قلیل مدت میں کثیر شرف میزبانی حاصل کر لیں، اس کے بعد میری باری آئے گی۔ آج کرمو نہیں، میں آپ کو بندر تماشا دکھاؤں گا۔ وہ خوش ہوتے ہوئے بولا، پھر تو بہت مزہ آئے گا۔ آئندہ 1 گھنٹے تک ٹرائل روم کی جانب سے نیاجا کی کربناک چیخیں اور منت ریز آہو بکا کا سلسلہ جاری رہا۔ صابر شاہ کو کافی عرصے کے بعد خوراک ملی تھی، سو اس نے اپنے ہاتھ پاؤں کے ارمان نکالنے میں کسی کنجوسی یا کوتاہی سے کام نہیں لیا تھا۔ اپنی جاب مکمل کرنے کے بعد جب وہ میرے پاس آیا تو اس کی وردی پسینے سے شرابور تھی۔ اس کی حالت دیکھ کر میں نے پوچھا، شاہ جی، نیاجے کا کیا حال ہے؟ آپ تو اپنے پسینے میں ہی نہا کر آ رہے ہیں، کہیں آپ نے اسے اس کے خون سے غسل تو نہیں دے دیا؟ اگر آپ کا اشارہ ہوگا تو میں نیاجا کی میت کو اسی کے لہو سے غسل دینے میں کسی ہچکچاہٹ سے کام نہیں لوں گا، اس نے مضبوط لہجے میں جواب دیا۔ اس حد تک جانے کا بھی وقت نہیں آیا شاہ جی، میں نے سوچ میں ڈوبے ہوئے لہجے میں کہا اور پوچھا، آپ کی تمام تر توجہ اپنے ہاتھ پاؤں کی بھڑاس نکالنے پر ہی مرکوز رہی تھی یا آپ نے بولے کی گمشدگی کے حوالے سے بھی اس کی زبان کھولنے کی کوشش کی ہے؟ کوشش تو بہت کی ہے ملک صاحب، لیکن اس کے منحوس منہ سے کوئی کارآمد بات برآمد نہیں ہوئی۔ وہ ایک مزمحل سانس خارج کرتے ہوئے بولا، وہ مسلسل اپنی لا علمی کا اظہار کر رہا ہے۔ اب یہی ہو سکتا ہے کہ یا تو وہ انتہائی ڈھیٹ اور سخت جان ہے اور یا پھر بھولے کی پراسرار گمشدگی میں اس کا ہاتھ نہیں۔ ٹھیک ہے، میں ٹرائی کر کے دیکھتا ہوں، میں نے اپنی کرسی چھوڑتے ہوئے کہا۔ نیاجا ابھی تک ٹرائل روم ہی میں ہے یا آپ نے اسے واپس حوالات میں بند کر دیا ہے؟ وہ لاک اپ میں ہے، صابر شاہ نے بتایا۔ اوکے، میں نے اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے کہا، آپ لاک اپ کے باہر ایک کرسی رکھوا دیں اور کرمو کو اس کے بندر سمیت وہاں لے آئیں۔ صابر شاہ میرے ارشاد کی تعمیل میں لگ گیا۔ 5 منٹ کے اندر میرے ڈرامے کے لیے اسٹیج سجا دیا گیا۔ نیاجا حوالات کے اندر ایک دیوار کے ساتھ پشت لگائے اور سر جھکائے اکڑوں بیٹھا تھا۔ میں نے حوالات کے باہر رکھی ہوئی کرسی سنبھال لی۔ مداری کرمو میرے پہلو میں کھڑا تھا، اس کے ہاتھ میں وہ رسی تھی جس کے دوسرے سرے پر ایک شریر بندر بندھا ہوا تھا۔ اس بیچارے جانور کو کچھ معلوم نہیں تھا کہ اسے وہاں کس مقصد سے لایا گیا تھا۔ وہ تھانے کی حوالات کو بھی ایک تماشا گاہ ہی سمجھ رہا تھا، اس لیے وہ ہم سب کو محسوس کرنے کی غرض سے الٹی سیدھی حرکتیں کر رہا تھا۔ میں نے بغور نیاجا کی حالت کا جائزہ لیا تو حوالدار کی کارکردگی نے مجھے متاثر کیا۔ اس کے ساتھ ہی میں حیران بھی تھا کہ اس بری طرح زد و کوب ہونے کے باوجود بھی
نیازا نے زبان کیوں نہیں کھولی تھی؟ اسے ایک ہی بات سمجھ میں آ رہی تھی کہ وہ بدبخت بھولے کی گمشدگی میں ملوث نہیں تھا۔ بہرحال میں نے اپنی باری تو لینا ہی تھی، سو میں نے مداری کو حکم دیا، چاچا کرمو، تم اپنے بندر کو حوالات کے اندر پہنچا دو، مگر اس کی رسی کا کنٹرول تمہارے ہاتھ ہی میں رہنا چاہیے۔ جو حکم سرکار۔ کرمو فوراً حرکت میں آ گیا۔ میرے اشارے پر صابر شاہ نے حوالات کا دروازہ کھول کر کرمو کے بندر کو اندر کیا، پھر آہنی جنگلے میں سے اس کی رسی کو گزارنے کے بعد دروازہ دوبارہ بند کر دیا۔ رسی کا آزاد سرا کرمو کے ہاتھ میں تھا۔ میں نے تحقیرانہ انداز میں کہا، چاچا کرمو، رسی کو ڈھیل دے کر اپنے بچے جمورے کو حوالاتی کے نزدیک جانے کا موقع دو، مگر اس بات کا خیال رہے کہ کہیں یہ جانور میرے قیدی پر حملہ نہ کر دے۔ آخری جملہ میں نے سرگوشیانہ انداز میں ادا کیا تھا۔ کرمو مداری نے میری بات کو اچھے سے سمجھ لیا تھا، لیکن نیازا میرے اس حکم کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتا تھا۔ اسی لیے جب وہ بندر نیازا کے قریب پہنچا تو اس نے خوفناک انداز میں چیخنا چلانا شروع کر دیا۔ میں نے بھولے کو اغوا نہیں کیا، میں اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتا، میں بڑی سے بڑی قسم کھانے کو تیار ہوں۔ اللہ کے واسطے مجھے چھوڑ دیں، میں بے قصور ہوں۔ اس منت سماجت کے ساتھ ہی نیازا نے باقاعدہ رونا بھی شروع کر دیا۔ نیازا کے نزدیک کھڑا بندر حیران و پریشان اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ حوالاتی اس قسم کے رد عمل کا مظاہرہ کیوں کر رہا تھا۔ اس کی اداکاری اور کرتب وغیرہ دیکھ کر تو بچے بڑے اور بوڑھے خوش ہوا کرتے تھے اور اسے داد دینے کے لیے تالیاں بجاتے تھے، اور ایک نیازا تھا کہ اس کے سامنے ٹسوے بہا رہا تھا۔ اس ناسمجھ جانور کو کیا معلوم کہ نیازے کا رونا چھوٹ موٹ کا نہیں تھا، بلکہ ان لمحات میں اس کی جان اس طرح قانون کے شکنجے میں پھنسی ہوئی تھی جیسے کوئی موٹا تازہ گنا پی لینے میں۔ بندر جانور ضرور ہے، مگر اسے ناسمجھ یا بے وقوف کہنا مناسب نہیں ہوگا۔ سو کرمو کے بندر نے بھی پلک جھپکتے میں بھانپ لیا تھا کہ نیازا کے سامنے اپنا کوئی خاص آئٹم پیش کرنا تھا۔ اس انقلابی نتیجے پر پہنچتے ہی بندر نے اپنے حلق سے داد و تحسین کے کلمات خارج کرتے ہوئے اچھل کود شروع کر دی۔ وہ ایک انسان کی پرفارمنس کو دیکھ کر بے تحاشا خوش ہو رہا تھا۔ بند کرو یہ رونا دھونا، میں نے نیازے کو دبکا مارا۔ بندر نے یکایک اپنی پرفارمنس روک دی اور حیرت بھری نظر سے کبھی مجھے اور کبھی نیازے کو تکنے لگا، حالانکہ میں نے اسے نہیں بلکہ نیازے کو ڈانٹ پلائی تھی۔ بہرحال نیازے نے بھی اپنا منہ بند کر لیا تھا اور ڈری سہمی نظر سے مجھے دیکھنے لگا تھا۔ تم بلا وجہ کیوں واویلا مچا رہے ہو؟ میں نے درست لہجے میں نیازے سے پوچھا۔ میں نے کب کہا کہ تم نے بھولے کو کہیں چھپا کر رکھا ہوا ہے؟ اس نے جواب دینے سے پہلے صابر شاہ کی طرف دیکھا اور فریادی لہجے میں کہا، آپ کے حوالدار نے میرے ساتھ بہت زیادتی کی ہے تھانے دار صاحب، اس نے میری ہڈی پسلی ایک کر دی ہے سرکار۔ یہ بار بار مجھ سے ایک ہی سوال کر رہا تھا کہ میں نے بھولے کے ساتھ کیا کیا ہے۔ میں اس کی مار کھا رہا تھا اور میری زبان پر ایک ہی جواب تھا کہ میں بھولے کی گمشدگی کے بارے میں کچھ نہیں جانتا۔ لمحاتی توقف کے دوران میں اس نے تھوک نگل کر اپنا حلق تر کیا اور پھر ان الفاظ میں اضافہ کر دیا، میں یہی سمجھا تھا کہ آپ بھی مجھ سے بھولے کے بارے میں ہی پوچھنا چاہتے ہیں، اس لیے میں نے اپنی بے گناہی کا یقین دلانے کے لیے آپ سے فریاد کی تھی۔ بس اتنی سی بات ہے تھانے دار صاحب۔ یہ اتنی سی بات تمہاری سنگین غلطی ہے نیازا، میں نے کھا جانے والی نظر سے اسے گھورا۔ تم نے ایک حوالدار اور ایک تھانہ انچارج کے درمیان کا فرق بھی مٹا ڈالا ہے۔ حوالدار جو سوچ رہا تھا وہ بھلا میں کیسے سوچ سکتا ہوں؟ مجھے معاف کر دیں تھانے دار صاحب، دونوں ہاتھ جوڑ کر وہ لجاجت بھرے لہجے میں بولا، آئندہ میں ایسی غلطی نہیں کروں گا۔ شاباش، میں نے ڈرامائی انداز میں اسے سراہا اور کہا، بھولے کی گمشدگی والا کیس حوالدار صابر شاہ کے ہاتھ میں ہے، وہ دوبارہ کبھی تم سے پوچھ گچھ نہیں کرے گا۔ میں تو
کسی اور مقصد سے ہی تمہارے پاس آیا ہوں۔ میں نیاجا کے دماغ سے اس طرح کھلواڑ کر رہا تھا کہ وہ میری منصوبہ بندی کو سمجھنے سے قاصر تھا۔ اس کی الجھن کا سب سے بڑا سبب وہ بندر تھا جو اس سے تھوڑے فاصلے پر کھڑا ہوا عجیب و غریب اور مزاق خیز شکلیں بنا کر اسے چڑھانے میں مصروف تھا۔ میں نے کرمو کو اشارہ کیا۔ کرمو نے بندر والی رسی کو ڈھیل دیتے ہوئے مخصوص زبان میں کچھ کہا۔ بندر اپنے آقا کے احکامات کی تعمیل میں نیاجا کے نزدیک چلا گیا۔ یہ کون ہے؟ میں نے بندر کی جانب انگلی اٹھاتے ہوئے نیاجا سے استفسار کیا۔ نیاجا نے دزدیدہ نگاہ سے مذکورہ بندر کی طرف دیکھا اور پھر مجھ سے مخاطب ہوتے ہوئے جواب دیا، یہ ایک باندر ہے۔ یہ بندر نہیں، بندریا ہے، مگر لگ تو باندر ہی رہا ہے، وہ الجھن زدہ انداز میں بولا۔ میں نے کڑے لہجے میں پوچھا، اس تھانے کا انچارج میں ہوں یا تم؟ تھانے دار تو آپ ہی ہیں جناب، اس نے میکینکی انداز میں کہا۔ تو پھر میں جو کہہ رہا ہوں وہی درست ہے۔ ٹھیک ہے جی، یہ باندری ہی ہے، وہ مسکین سی صورت بنا کر بولا۔ آپ غلط تھوڑی کہہ سکتے ہیں، یہ بندریا تازہ تازہ بیوہ ہوئی ہے، میں نے کہا۔ اس بندریا کا گھر والا ابھی ابھی فوت ہوا ہے۔ نیاجا نے کسی معمول کے مانند فوراً تصدیق کر دی۔ یہ سن کر مجھے بہت دکھ ہوا ہے۔ اب نیاجا پوری طرح میری نفسیاتی تفتیش کے ٹرانس میں آ چکا تھا۔ میں نے سنا ہے، میں نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے اپنے کام کو آگے بڑھا دیا۔ بیوہ کوئی بندر ہو یا کوئی عورت، تمہیں فوراً اس سے ہمدردی ہو جاتی ہے۔ جی، وہ متوحش نظروں سے مجھے دیکھتے ہوئے بولا، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، اور اسی ہمدردی کے ہاتھوں مجبور ہو کر تم اس بیوہ کو اپنے سینے سے لگانے کے لیے بے چین ہو جاتے ہو۔ میں نے زہر خند لہجے میں کہا، چلو آگے بڑھو اور اس بندریا کو گلے لگا لو۔ نیاجا نے ایسی نظر سے مجھے دیکھا جیسے میں نے اسے بندریا نہیں بلکہ بھیانک موت کو گلے لگانے کا حکم دے دیا ہو۔ میں نے سخت لہجے میں پوچھا، کیوں؟ کیا ہوا؟ میں ایک باندری کو کیسے اپنے سینے سے لگا سکتا ہوں؟ وہ رونی صورت بنا کر بولا، یہ پنجے مار مار کر میرا حشر خراب کر دے گی۔ میں نے سنا ہے باندروں کے ناخن بہت تیز اور خوفناک ہوتے ہیں۔ ذرا 1 سال پہلے کے زمانے کو اپنے ذہن میں لاؤ، میں نے طنزیہ انداز میں کہا، جب کھیت مزدور کوبا کے انتقال کے بعد اس کی بیوی نذیرہ نے اپنی گزر بسر کے لیے کھیتوں میں کام کرنا شروع کر دیا تھا۔ وہ تمہاری نگرانی میں تھی اور بھری دوپہر تم نے گندم کی کھڑی فصل کے اندر اسے اپنے نزدیک تر کرنے کی کوشش کی تھی۔ اس وقت نذیرہ کے ہاتھ میں بھی تیز اور خطرناک دندانوں والی درانتی تھی، مگر تم کٹائی کرنے والے اس دھاتی اوزار سے ذرا بھی خوفزدہ نہیں ہوئے تھے، اور تم نے اپنی ہوس میں اندھے ہو کر نذیرہ کو فتح کرنا چاہا تھا۔ کیا جواب میں نذیرہ نے اپنے بچاؤ کرنے کے لیے درانتی سے تم پر وار کیا تھا؟ میں ذرا دیر کے لیے رکا اور پھر اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کٹیلے لہجے میں کہا، نہیں کیا تھا، بلکہ تم پر حملہ آور ہونے کے لیے ایک دوسرا راستہ اپنایا تھا۔ یہ بندریا بھی اپنے بچاؤ کے لیے تیز دھار ناخنوں کے بجائے دوسرا راستہ اختیار کرے گی، اور تھوک کا کیا ہے، عورت کا ہو یا بندریا کا، وہ تھوک ہی ہوتا ہے۔ نیاجا کی حالت ایسی تھی کہ کاٹو تو لہو نہیں اور پیٹو تو آنسو نہیں۔ چند لمحات تک موت سے بھی زیادہ ڈراؤنی کیفیت میں مبتلا رہنے کے بعد وہ روحاسی آواز میں بولا، نذیرہ سے بدتمیزی کرنا میری غلطی تھی، اور میں نے اپنے اس فعل کے لیے چودھری صاحب سے بہت زیادہ ڈانٹ بھی سنی تھی۔ اب آپ اس واقعے کی یاد دلا کر مجھے اور ذلیل تو نہ کریں۔ اچھا، تو تمہیں اپنی ذلت کا احساس بھی ہوتا ہے؟ میں نے چپتے ہوئے لہجے میں کہا۔ اس واقعے کو تھوڑی دیر کے لیے ایک طرف رکھ کر مجھے اس سوال کا جواب دو کہ پچھلے دنوں تم نے بھولا کے حوالے سے نذیرہ کو یہ دھمکی کیوں دی تھی؟ نذیرہ، تم اپنے معصوم بچے ہی کا کچھ خیال کر لو۔ بھولے کے سر پر باپ کا سایہ نہیں ہے، اگر اس کے ساتھ کوئی اونچ نیچ ہو گئی تو تمہاری باقی زندگی خون کے آنسو بہاتے ہوئے گزرے گی۔ میں نے ڈرامائی انداز میں توقف کیا اور پھر سرسراتی ہوئی آواز میں بات مکمل کر دی۔
تمہاری اس خوفناک دھمکی کے 1 ماہ بعد بھولا پراسرار طور پر کہیں غائب ہو گیا ہے۔ وہ بڑی بڑی قسمیں کھا کر اور تگڑے تگڑے واسطے دے کر مجھے یہ بتانے اور سمجھانے کی کوشش کرنے لگا کہ بھولا کی گمشدگی میں اس کا ہاتھ نہیں ہے، وغیرہ وغیرہ۔ بکواس بند کرو، میں نے کڑکدار آواز میں کہا۔ تمہارے پاس صرف 1 رات کی مہلت ہے، کل صبح تمہیں ہر حال میں سچ بولنا ہوگا۔ اگر تم نے مجھے چکر دینے کی کوشش کی تو میں حوالات ہی میں تمہیں گولی مار دوں گا۔ میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا، مگر پچھلے 2 گھنٹوں میں نیاجا جس نوعیت کی صورتحال سے گزر چکا تھا وہ اس کیفیت سے فوری طور پر باہر نہیں آ سکتا تھا۔ چنانچہ وہ خبرنکوں کی طرح منہ کھول کر وحشت بھرے انداز میں مجھے دیکھنے لگا۔ 1 اپریل سوموار کی صبح بڑی سنسنی خیز، بوجھل اور ماتمی تھی۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا کسی شیطانی قوت نے لالا موسیٰ کی فضا اور وہاں پر رہنے والے لوگوں کے ساتھ اپریل پھول کی آڑ میں ایک سنگین مذاق کر دیا ہو۔ میں ناشتے کے بعد تیار ہو کر تھانے پہنچا تو مجھے بتایا گیا کہ جی ٹی روڈ کے کنارے کسی بچے کی لاش ملی ہے۔ یہ اطلاع ایسی ہولناک اور جگر پاش تھی کہ اپنے کمرے کا رخ کرنے کے بجائے میں کانسٹیبل اسماعیل کے ہمراہ چائے بکوا پر پہنچ گیا، اور جب میں نے مبینہ لاش پر نگاہ ڈالی تو میرا دماغ چکرا کر رہ گیا۔ جی ہاں، میں نے لاش کی شناخت میں کوئی غلطی نہیں کی تھی۔ وہ نذیرہ بی بی کا 8 سالہ جگر گوشہ بابر عرف بھولا ہی تھا، جو زندگی سے لامحدود فاصلے پر موت کی آغوش میں پناہ لے چکا تھا۔ بھولے کا بے جان پھولے سا بدن مکمل برہنہ حالت میں جی ٹی روڈ کے کنارے پڑا انسان اور انسانیت کے منہ پر تماچا رسید کر رہا تھا۔ میں نے ایک چادر منگوا کر بھولے کی لاش کو ڈھانپ دیا۔ تفصیلی معائنے کے بغیر ہی بھولے کے بے لباس جسم کو دیکھ کر مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ موت سے پہلے اسے شرمناک جبری جسمانی اذیت سے گزرنا پڑا تھا۔ یہ سیدھا سیدھا چائلڈ ایبیوز کا معاملہ تھا۔ تاہم میں نے اپنے اندازے کی تصدیق کے لیے بھولے کی لاش کو فلفور پوسٹ مارٹم کی غرض سے ضلعی اسپتال بھجوا دیا۔ آئندہ 1 گھنٹے میں نے چائے بکوا کا تفصیلی جائزہ لے کر بکوا کا نقشہ تیار کر لیا، اور اسی تگ و دو میں کام کی ایک چیز بھی میرے ہاتھ لگ گئی تھی، اور وہ چاندی کی ایک مردانہ انگوٹھی تھی۔ متذکرہ بالا انگوٹھی کے اندر 15 سے 18 کیرات وزن کا اوپل جڑا ہوا تھا۔ اس قیمتی پتھر کی ساخت بیضوی تھی اور اس کے گرد سرخ رنگ کے ننھے منھے پتھر بھی جڑے گئے تھے۔ میرے محتاط اندازے کے مطابق وہ چھوٹے چھوٹے پتھر روبی یعنی یاقوت کا چورا تھا۔ پتھروں کی تراش خراش کے عمل میں حاصل ہونے والا یہ چورا لگ بھگ بے قیمتی ہوتا ہے، جسے کلوگرام کے حساب سے تول کر فروخت کیا جاتا ہے۔ یہ چھوٹے پتھر زیورات کی آرائش و زیبائش میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ نذیرہ بی بی کی حالت خاصی دگرگوں تھی۔ اس کی زندگی کا واحد سہارا اس طرح اس کا ساتھ چھوڑ گیا تھا کہ بھولے کی موت اس کے دل و جگر اور دماغ کا داغ بن کر رہ گئی تھی۔ انسان کی زندگی ناپائیدار اور موت دائمی ہے۔ بھولے کی لاش دریافت ہو جانے کے بعد ٹرک ڈرائیور اعجاز اور چودھری ارشاد حسین کا ملازم خاص نیاز علی خود بخود شک کے دائرے سے باہر نکل گئے تھے، کیونکہ جس وقت بھولے کی لاش کو جی ٹی روڈ کے کنارے پھینکا گیا، اعجاز عرف جاجی پشاور میں تھا اور نیاز علی عرف نیاجا میری کسٹڈی میں، لہٰذا میں نے نیاجے کو اسی روز رہا کر دیا تھا۔ اب میرے سامنے سب سے اہم اور حساس سوال تھا، بھولے کی عزت کو تار تار کر کے اسے موت کے گھاٹ اتارنے والے دیوس قاتل کا، اور اس شقی القلب معاشرتی ناسور تک پہنچنے کا راستہ تھا میرے پاس، یعنی چاندی کی اوپل جڑی انگوٹھی۔ میں نے جائے واردات پر موجود لوگوں سے اس انگوٹھی کے بارے میں پوچھا تو کسی نے مثبت جواب نہیں دیا۔ وہ پورا دن میں نے موضع شمشاد نگر کے رہائشیوں کے انٹرویو کرتے ہوئے گزار دیا تھا۔ ان لوگوں میں مرد، عورتیں اور بچے بوڑھے سب شامل تھے، حتیٰ کہ اس مہم کے حوالے سے میں چودھری ارشاد حسین کی حویلی کا پھیرا بھی لگا آیا تھا، مگر کہیں سے بھی کوئی حوصلہ افزا خبر نہیں مل سکی تھی۔ ایک بات تو طے تھی کہ بھولے کے قاتل کا شمشاد نگر سے کوئی تعلق نہیں تھا، ورنہ وہاں کے رہنے والوں میں سے کوئی تو اس انگوٹھی کو پہچان لیتا۔ آئندہ روز
اسپتال سے بھولے کی لاش کے ساتھ ہی پوسٹ مارٹم کی ابتدائی رپورٹ آ گئی۔ اس رپورٹ نے میرے تمام تر خدشات اور اندازوں کی تصدیق کرتی تھی۔ مذکورہ رپورٹ کے مطابق بھولے کو نیم بے ہوش رکھ کر متعدد بار اس کی روح پر چرکے لگائے گئے تھے اور موت کے بعد اسے سڑک کے کنارے پھینک دیا گیا تھا۔ ظلم و زیادتی اور بربریت کی اس مثال نے میرا خون کھولا کر رکھ دیا۔ بھولے کی تباہی اور بربادی کے ذمہ دار اس نامعلوم وحشی درندے کو کیفر کردار تک پہنچانے کے لیے میں بےتاب ہو گیا۔ پھر جب میں نے اس چاندی کی انگوٹھی کے بارے میں لالہ موسیٰ کے لوگوں سے پوچھ تاچھ کی تو چودھری برکت علی کی فراہم کردہ معلومات کی روشنی میں بھولے کے مجرم تک رسائی حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ چودھری برکت علی نے 2 روز پہلے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ وہ بدری کے بارے میں چھان بین کر کے مجھے رپورٹ دے گا۔ چودھری کی چھان بین کے نتیجے میں مجھے پتہ چلا کہ 2 سال پہلے بدری کی بیوی زبیدہ نے اسے چھوڑ دیا تھا اور اس کے بعد بدری اکیلا ہی رہ رہا تھا۔ اس کا گھر دکان کے پچھلے حصے میں تھا۔ میں فوراً زبیدہ کے گھر پہنچ گیا۔ رسمی علیق سلیق کے بعد جب میں نے اسے اپنی آمد کی غرض و غایت بتائی تو اس نے خشک لہجے میں کہا، میں بدری کا نام بھی نہیں سننا چاہتی۔ وہ ایک قبول صورت عورت تھی۔ اس کا گھر مین بازار سے ایک گلی کے فاصلے پر تھا۔ میں نے وہ انگوٹھی زبیدہ کے سامنے رکھ دی جو مجھے جائے واردات سے ملی تھی۔ یہ اسی شیطان بدری کی ہے، وہ غصیلے لہجے میں بولی۔ میں نے کتنی مشکل کے بعد اس نامراد سے جان چھڑائی تھی، لیکن اس کی چیزیں میرے تعاقب میں رہتی ہیں۔ یہ انگوٹھی آپ کو کہاں سے ملی ہے تھانے دار صاحب؟ آخری جملہ اس نے نفرت بھرے مگر پورے اشتیاق انداز میں ادا کیا تھا۔ میں نے ایک ایک لفظ پر دباؤ ڈالتے ہوئے جواب دیا، معصوم بھولا کی لاش کے پاس سے۔ اس نے چونک کر میری طرف دیکھا اور پوچھا، کیا آپ اسی بچے کی بات کر رہے ہیں جو بدری کی دکان پر کام کرتا تھا اور چند روز پہلے وہ اچانک کہیں غائب ہو گیا تھا اور پھر اس کی لاش سڑک کے کنارے پڑی ملی تھی؟ ہاں ہاں، بالکل وہی بچہ۔ میں نے تصدیقی انداز میں گردن ہلائی اور پوسٹ مارٹم کی رپورٹ کا تذکرہ کرنے کے بعد میں نے نرم لہجے میں کہا، زبیدہ، مجھے تمہاری تعاون کی ضرورت ہے۔ آپ مجھ سے کیا چاہتے ہیں تھانے دار صاحب؟ وہ نظر چراتے ہوئے بولی۔ میں چند لمحات تک گہری نگاہ سے اسے دیکھتا رہا، پھر معتدل انداز میں سوال کیا، تم نے بدری سے جان کیوں چھڑائی تھی؟ سچ سننا چاہتے ہیں؟ وہ معنی خیز انداز میں بولی۔ ہاں، 16 آنے سچ۔ بھولے کی لاش کی رپورٹ کے بعد بھی آپ کی تسلی نہیں ہوئی؟ اس نے عجیب سے لہجے میں پوچھا۔ اس میں سب کچھ تو لکھا ہوا ہے۔ میں کاغذ پر لکھی ہوئی عبارت سے زیادہ انسانوں پر بھروسہ کرتا ہوں زبیدہ، میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے تو ٹوک انداز میں کہا۔ میری معلومات کے مطابق تم نے پورے 5 سال بیوی کی حیثیت سے بدری کے ساتھ گزارے ہیں۔ اس آدمی کے کردار اور عادات کے بارے میں تمہاری رائے کو میں سب سے زیادہ معتبر اور مستند مانوں گا۔ وہ چند سیکنڈ تک تذبذب کا شکار دکھائی دی، لیکن پھر وہ خیالات کے بھنور سے نکل آئی اور اس نے بڑے اعتماد سے جواب دیا، بچے کی رپورٹ میں سب کچھ ٹھیک لکھا ہوا ہے تھانے دار صاحب۔ بدری اس کبھی شوق میں مبتلا ہے۔ میں نے اس کی یہ غلیظ عادت چھڑانے کی بہت کوشش کی مگر مجھے کامیابی نہیں ہوئی۔ تنگ آ کر میں نے بدری ہی کو چھوڑ دیا۔ مجھے یقین ہے کہ روز قیامت وہ کمینہ قوم لوط کے اندر کہیں کھڑا ہوگا۔ کسی خاوند کی پرائیویٹ زندگی کے بارے میں اس کی بیوی کی رائے کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ میں نے زبیدہ کا شکریہ ادا کیا اور اس وعدے کے ساتھ میں اس کے پاس سے اٹھ گیا، زبیدہ، تم بدری کی وہ بری عادت تو نہ چھڑا سکیں، لیکن میں ہمت ہارنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ جب تک میں اس بدبخت کو موت کی سزا نہیں دلوا دوں گا چین سے نہیں بیٹھوں گا۔ اس طرح بدری کی یہ عادت بد بھی اس کے ناپاک جسم کے ساتھ ہی رزق کے خاک بنے گی۔ میں نے جو کہا وہ کر کے بھی دکھا دیا۔ بدری کی گرفتاری میں مجھے کسی دشواری کا سامنا نہیں ہوا تھا۔ میرے پاس اس کے خلاف پکے ثبوت موجود تھے اور وہ اوپل جڑی چاندی کی انگوٹھی تو گویا اس کے تابوت کی آخری کیل ثابت ہوئی تھی۔